وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درد مندو میرے آنسوؤں میں مانتا ہوں روانی نہیں ہے. درد مندو میرے آنسوؤں میں مانتا ہوں روانی نہیں ہے. کیسے اشکوں کے دریا بہا دوں. کیسے اشکوں کے دریا بہا دوں. میری آنکھوں میں پانی نہیں ہے. کیسے اشکوں کے دریا بہا دوں. کیسے اشکوں کے دریا بہا دوں. میری آنکھوں میں پانی نہیں ہے. میں
میرے محبوب زندہ نبی ہیں، بلکہ ہر چیز کی زندگی ہے۔ میرے محبوب زندہ نبی ہیں، بلکہ ہر چیز کی زندگی ہے۔ ان کے ظاہر کو کیا موت آئے، ان کے ظاہر کو کیا موت آئے، ذکر جن کا فانی نہیں ہے، درد مندو میرے آنسوؤں میں مانتا ہوں روانی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وسلم۔ آج ہمارے لیکچر کا جو موضوع ہوگا وہ بہت اہم ہے، اہم لیکچرز میں سے ایک لیکچر ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ چاند کب نظر آتا ہے اور کیوں نظر آتا ہے، یعنی جو چاند نظر آنے کی پیشن گوئی کی جاتی ہے 29 تاریخ کو چاند نظر آئے گا کہ نہیں نظر آئے گا، یہ کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ محکمہ موسمیات والے، سپارکو والے یا ماہرین فلکیات جو ہے یہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا، تو وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ تو ان میں سے کچھ ہم جو ہے وہ یہاں آج سیکھیں گے۔ اور کل میں نے آپ کو کچھ کیلنڈر جو ہیں وہ دیے تھے، دو ایک کسی کو ملا ہوگا، ایک مجھے دے دیں اس میں سے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے اس کو ذرا دیکھ کے آنا ہے، جائزہ لیا آپ نے، کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ چلیں مزید انشاءاللہ آج سمجھیں گے اس کو۔ تو سب سے پہلے جو ہے آج کچھ سوالات ہیں ہمارے جو کافی دنوں سے، تو وہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ذرا وضاحت ہو جائے۔ ایک تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہم نے فاصلے پڑھے تھے، کچھ فاصلے یہ پڑھے تھے کہ چاند جو ہے یہ ہماری زمین سے تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، ایسے ہی سورج جو ہے یہ 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ اسی طرح سیاروں کے فاصلے بھی میں نے لکھوائے تھے، 6 کروڑ، 11 کروڑ اور پھر 22، 47 اور اس طرح کر کے کافی سارے، جو کہ آپ نے میرا خیال لکھے ہوں گے۔ تو یہ فاصلے جو ہیں یہ یکساں نہیں رہتے، یہ فاصلے یکساں نہیں رہتے۔ یکساں نہیں رہتے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اوسط فاصلے ہیں اور یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ زمین سے چاند جو ہے یہ 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو کیا 4 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہی رہتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ زمین کے قریب آ رہا ہوتا ہے بعض دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ زمین سے دور جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کبھی کیا ہوگا کہ زمین کے قریب ترین آ جائے گا، اور کبھی کیا ہوگا کہ زمین سے دور چلا جائے گا۔ ہر مہینے ایسے ہوتا ہے، ہر مہینے جو ہے چاند یوں گھومتا ہوا مشرق سے مغرب جو ہے وہ بعض اوقات کیا ہوگا؟ چھوٹا دائرہ بنا رہا ہوگا، اور بعض اوقات کیا ہوگا؟ بڑا دائرہ بنا رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ گھومتے گھومتے اسی طرح جو ہے وہ سلسلہ رہتا ہے۔ جس طرح یہ کام جو ہے یہ چاند کرتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹا دائرہ اور بعض اوقات کیا ہوا؟
بڑا دائرہ بنا رہا ہوتا ہے. سیم یہی کام جو ہے وہ سورج بھی کرتا ہے. سورج بھی زمین کے گرد یوں گھومتے گھومتے بعض اوقات چھوٹا دائرہ بنائے گا. یعنی 15 کروڑ کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے یہ اوسط فاصلہ ہے, یہ فکس نہیں ہے کہ 15 کروڑ ہی رہے گا. بعض اوقات کیا ہوگا کہ سورج زمین کے گرد یوں گھومتے گھومتے قریب آئے گا اور فاصلہ 14 کروڑ 70 لاکھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات کیا ہوگا کہ بڑھتے بڑھتے وہ اتنا دور چلا جائے گا کہ وہ 15 کروڑ 20 لاکھ پہ پہنچ جائے گا. یعنی تقریباً جو اس میں فرق آ جاتا ہے 50 لاکھ کلومیٹر کا جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے سال کے اندر اندر, کہ چاند ہماری زمین کے قریب بھی آیا اور دور بھی چلا گیا. اسی طرح جو سورج جو ہے قریب بھی آیا اور دور بھی چلا گیا, اسی طرح چاند بھی جو ہے وہ ہر مہینے میں زمین سے قریب ترین بھی آتا ہے اور زمین سے دور بھی جاتا ہے. یہ فاصلے آپ کے نوٹس میں لکھے ہوئے ہیں, ذرا آپ نوٹس ذرا دیکھیے گا. نوٹس ایک نوٹس دے دیں مجھے. جی ذرا پہلے تیسرا صفحہ نکالیے. اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے سب سے اوپر چاند اور زمین کا درمیانی فاصلہ. جی نظر آ رہا ہے؟ یہ ایک طرف دائیں طرف جو ہے یہ دور ترین لکھا ہوا ہے اور الٹی سائڈ پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے قریب ترین. اور یہ پہلا جو کہہ لیں کہ ڈبہ الٹے ہاتھ پہ ہے قریب ترین والا, یہ 2020 کے سال میں کیا ہوتا ہے یہ آپ ذرا غور کیجئے گا. اور دائیں طرف والا بھی دیکھیں بائیں طرف والا بھی دیکھیں. سب سے پہلے دیکھیں دائیں طرف اوپر 2 جنوری لکھا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے؟ 2 جنوری میں 6:30 یعنی صبح کے 6:30 پہ چاند کا فاصلہ 4,04,580 کلومیٹر ہوتا ہے. پھر الٹے سائڈ والے ٹیبل پہ آ جائیں تو دیکھیں 14 جنوری لکھا ہوا ہے, رات کے 1:20 پہ چاند کا فاصلہ زمین سے ہو جاتا ہے 3,65,958. جی نظر آ رہا ہے؟ پھر دائیں طرف آ جائیں 30 جنوری کو, پھر یہ کیا کرتا ہے, یہ دور چلا جاتا ہے اور فاصلہ کیا ہو جاتا ہے 4,05,393. پھر الٹے ٹیبل پہ آئیں تو پھر کیا ہے 11 فروری 1:27 پہ 3,60,000 پہ چلا گیا, یعنی آ گیا ہمارے قریب آ گیا 3,60,461. پھر کیا ہوا, یہ دور چلا گیا 26 فروری کو 4,06,278 کلومیٹر پہ چلا گیا. جی سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی دیکھیں ایک مہینے میں وہ کیا ہے 15 دن وہ ہمارے قریب آ رہا ہے اور پھر 15 دنوں میں کیا کر رہا ہے وہ ہم سے دور جا رہا ہے. تو یہ میرا خیال ٹیبل مزید سمجھانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو صرف یہ سمجھانا تھا. تو یوں گھومتے گھومتے بعض اوقات کیا کرتا ہے یہ چھوٹا دائرہ بناتا ہے, پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر یہ بڑا دائرہ بنانا شروع کر دیتا ہے اور پھر یہ دور سے زیادہ دور چلا جاتا ہے. تو اس مہینے میں سب سے زیادہ دور کتنے بجکر کتنے منٹ پہ کس تاریخ کو ہوگا, تو یہ آپ کے پاس یہ معلومات کے لیے یہ ٹیبل جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. یہ کام آئیں گے ہمارے, اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہاں پہ ان کو درج کیا گیا ہے. یہ سمجھ آ گئی سب کو؟ ٹھیک ہے. اس سے اگلی بات نیچے دیکھیں اس کے بالکل ساتھ سورج اور زمین کا درمیانی فاصلہ دور ترین اور قریب ترین. اب یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ 2016 کا دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ 3 جنوری کو 2016 میں 14 کروڑ 71 لاکھ 176 کلومیٹر پہ سورج آ گیا تھا, یعنی قریب ترین 2016 میں 3 جنوری کو آ گیا 14 کروڑ 71 لاکھ پہ. اور پھر دائیں طرف دیکھیں 2016 میں کیا ہوا 4 جولائی کو سورج چلا گیا 15 کروڑ 21 لاکھ 3,775 کلومیٹر پہ. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی 6 مہینے وہ کیا ہوا ہماری زمین سے دور جاتا گیا دور چلا گیا. اور پھر کیا ہوا, پھر وہ اب قریب آ رہا ہے. تو پھر دیکھیں آگے 2017 میں کیا ہوا کہ 4 جنوری کو پھر اس نے کیا کیا 14 کروڑ 71 لاکھ 998 کلومیٹر پہ آ گیا. جی سمجھ میں آئی بات؟ پھر وہ دور جاتا ہے 2017 میں 4 جولائی پھر آتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے 15 کروڑ 20 لاکھ 92,504 کلومیٹر. اسی طرح یہ ہر سال جو ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے, یعنی 6 مہینے کے لیے سورج ہماری زمین سے کیا کر رہا ہوتا ہے دور جا رہا ہوتا ہے, اور 6 مہینے کیا کرتا ہے وہ ہماری زمین کے قریب آ رہا ہوتا ہے. میرا خیال یہ بھی آپ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے, باقی آپ سالوں کا خود دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. باقی اب تھوڑی سی اگلی بات کرتے ہیں. میں نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی کہ چاند کی ایک حرکت جو ہے وہ مغرب سے مشرق ہوتی ہے,
کل ہم نے بات کی تھی. اور چاند جہاں سے چلا پورا چکر مغرب سے مشرق چکر لگا کر دوبارہ اسی جگہ پہنچ جاتا ہے تقریباً 27.3 دنوں میں. اور سورج جو ہے وہ پوری زمین کا یہ چکر لگا کر مغرب سے مشرق یہ اپنا چکر پورا کرتا ہے تقریباً 365.24 دنوں میں. یہی بات سمجھائی تھی کل میں نے آپ کو پھر یہ بھی بتایا تھا کہ جب سورج کا مرکز اور زمین کے مرکز کے درمیان جو سطح بن رہی ہے, جو پلین بن رہا ہے, یعنی اس طرح کر کے, یعنی سورج کا مرکز اور زمین کا مرکز, اس کے درمیان جب چاند آتا ہے تو اس لمحے کو ہم کہتے ہیں نیو مون کا بننا, نئے چاند کا بننا. یعنی یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جب بھی کہا جائے کہ نیا چاند بن گیا ہے, نیو مون بن گیا ہے. یا اس کی ایک اور اصطلاح بھی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں برتھ آف مون, یعنی چاند پیدا ہو گیا ہے. یا اس کو ہم ایک اور انگلش میں نام ہے کنجنکشن. کنجنکشن کا مطلب کیا ہے کہ زمین اور سورج کے درمیان کیا آ گیا ہے, چاند آ گیا اسی پلین میں, اسی سطح پہ. اب اگر وہ کیا کرے گا, وہ بالکل اس کے سامنے آ جائے کہ سورج کی روشنی زمین پر آنے سے روک دے, تو پھر کیا ہوگا, گرہن لگ جائے گا. اور اگر نہیں آ رہا, یعنی وہ کہہ لیں کہ جب گرہن لگے گا اس وقت بھی نیو مون کا وقت ہوگا, برتھ آف مون ہو رہی ہوگی. یا یوں کہہ لیں کہ جب بھی اگر گرہن لگے گا تو وہ نیو مون کے وقت ہی لگے گا, اس کے علاوہ اوقات میں سورج کو گرہن نہیں لگے گا. بات یاد رہے گی. اب نیو مون کب بنتا ہے, جب چاند اس کے بالکل یہاں پہ آئے گا ایک ساتھ, یعنی کٹھے غروب ہو رہے ہوں گے, کٹھے طلوع ہو رہے ہوں گے. اچھا, اب کٹھے طلوع اور غروب کب ہو رہے ہوں گے, جب مہینے کی آخری تاریخیں ہوں گی. پھر کیا ہوگا, سورج اس کے بعد والے دن کیا ہوگا, سورج پہلے غروب ہوگا, چاند بعد میں غروب ہوگا. یعنی یہ ایسے, اس کے بعد کیا ہوگا, چاند یہاں چلا جائے گا, سورج پہلے غروب ہوگا, چاند یہاں پہ ہوگا, تو پھر ہم زمین سے دیکھ پائیں گے, تو نیا مہینہ شروع ہو جائے گا. تو اس کا مطلب اس سے پہلے کیا ہوا, سورج اور چاند جو تھے یہ دونوں کٹھے غروب ہو رہے ہوں گے تقریباً. یہ توجہ ہے آپ کی, ٹھیک ہے. یہ لمحہ کیا ہوتا ہے, یہ لمحہ کہلاتا ہے نیو مون کا بننا, برتھ آف مون یا کنجنکشن. یاد رہے گی یہ بات, کیونکہ یہ سمجھ نہیں آئے گی تو پھر آج جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ چاند کی پیشن گوئی کیسے کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا. اچھا, اب کیا ہوتا ہے, یہ چاند پورا چکر لگا کر پھر اگلے مہینے پھر وہی صورتحال, پھر چکر لگا کر پھر یہ دونوں کٹھے ہو جائیں گے. پھر یہ ایسے بڑھتے بڑھتے چاند یوں اس طرح حرکت کرتے کرتے ایک مہینے میں چکر لگائے گا, پھر یہ دوبارہ کٹھے ہوں گے. یہ جو لمحہ کہلاتا ہے, کیا کہلاتا ہے, نئے چاند کا بننا, نیو مون, برتھ آف مون, کنجنکشن. یا اس کے لیے امام اہل سنت نے ایک اور جو ہے لفظ استعمال کیا ہے اپنی کتاب میں, غرہ وسطیہ. یہ انشاءاللہ نطق الہلال میں ہم پڑھیں گے, وہاں امام اہل سنت نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے. جی, تو اب ہر مہینے کتنے بج کر کتنے منٹ پہ نیو مون بنتا ہے, نیا چاند بنتا ہے, اس کی تفصیل دیکھیں. یہی پیج جو آپ کا بنا ہوا ہے یہ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. 2020 میں دیکھیں کہ 25 جنوری نظر آ رہا آپ کو, نیو مون 2020 میں کتنے بج کر کتنے منٹ پہ نیو مون بنے گا. تو پیشن گوئی کرنے کے لیے سب سے پہلے جو آپ کو چیز پتا ہونی چاہیے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نیو مون کتنے بجے بنے گا, کس تاریخ کو کتنے بج کر کتنے منٹ پہ نیو مون بن رہا ہے, اس کی معلومات آپ کو ہونی چاہیے. تو یہ معلومات کہاں سے ہوگی, آپ کے پاس مختلف اپلیکیشنز ہیں. اس کے یہ ویب سائٹ جہاں سے میں نے لیا ہے اس کا نام بھی نیچے سے لکھا ہوا ہے, نیٹ سے گوگل سے آپ سرچ کر لیں نیو مون ٹائم فار, کہہ لیں کہ یہ جنوری 2020, تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ اتنے بج کے, فار پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم, پاکستان کے لیے ہمیں پتا کرنا ہے کہ پاکستان کے وقت کے مطابق بتایا کہ وہ کس ٹائم پہ بن رہا ہے, تو وہ آ جائے گا آپ کے پاس. یہ ٹیبل میں نے اسی ویب سائٹ سے لیے ہیں, یہ جتنا بھی اوپر ہے تو اسی وجہ سے میں نے اس کا نام بھی ہے جو ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے. جی, 25 جنوری کو 2:42 پر رات کے کیا بنے گا, نیا چاند بنے گا. اب نئے چاند کا آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, یعنی پورا چکر لگا کر دوبارہ چاند جو ہے سورج کا مرکز اور زمین کے مرکز کے درمیان کیا آ جائے گا, چاند آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں نئے چاند کا بننا. اب کیا ہوگا, یہ گھومتے 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 کیا ہوگا, 13 14 15 دنوں میں یہاں پہ آ جائے گا, تو پورا چاند روشن ہو جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں فل مون کا بننا, یعنی پورا چاند روشن.
تو وہ کس تاریخ کو ہوگا؟ دیکھیں اس کی ٹائمنگ بھی لکھی ہوئی ہے. تو 11 جنوری کو پہلے دیکھیں رات کے 12:21 پہ، پھر اس کے بعد جو فروری میں بنے گا فل مون وہ لکھا ہوا ہے 12:33 پہ دن کے، یعنی پورا چاند جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے میں سورج اور چاند اس طرح سیدھ میں ہو چکے ہوں گے. جی سمجھ میں آ گئی یہ نیا چاند کیا ہوتا ہے اور فل مون کیا ہوتا ہے. تو اس پیج کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں وہ میں نے آپ کو سمجھانی تھی کہ یہ دیکھیے آگے 23 فروری کو دیکھیں نیا چاند لکھا ہوا ہے 20:32 پر، یعنی رات کے 8:32 پہ. ٹھیک ہے، فل مون دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے 22:47 پہ، یعنی رات کے 10:47 پہ بنے گا. میرا خیال اس میں تو آپ مزید سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا آپ. مزید آگے چلتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج جو ہے زمین کے گرد گھومتا ہے اس طرح، اور یوں گھومتے گھومتے کیا ہوتا ہے دن اور رات بنتے ہیں. صرف سورج نہیں گھومتا، تمام اجرام فلکی جو ہیں وہ گھومتے ہیں. پھر ہم نے یہ مشرق سے مغرب بات کی کہ سارے کے سارے اجرام فلکی جو ہیں وہ گھومتے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ کیوں گھومتے ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ چاند کے فلک سے لے کر آخری ستارے کے فلک یعنی فلک ثوابت تک تمام کے تمام اجرام فلکی ان افلاک میں ہوتے ہیں، اور ان سب افلاک کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے کیا؟ فلک الافلاک. اور وہ زمین کے مرکز کے گرد تمام افلاک اور ان میں موجود اجسام کو گھما دیتا ہے اور 24 گھنٹے میں اپنا چکر پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہے حرکت فلک الافلاک کی وجہ سے جو چیزوں کا طلوع اور غروب ہوتا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کل جو بات ہم نے ایک نئی سیکھی وہ یہ سیکھی کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک دائرہ بنا ہوا ہے جو کہ 23.5 درجے جو ہے وہ مڑا ہوا ہے. آسمانی خط استوا سے 23.5 درجے مڑا ہوا ہے اور وہ اس طرح ہے. وہ اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اس کے اوپر یہ بالکل ایک سینٹر میں دائرہ بنا ہوا ہے جس کو ہم خط استوا کہتے ہیں، اس کو آپ اس کے اوپر ایک اور دائرہ اس طرح لگا دیں تو یہ دائرہ کیا ہے؟ دائرۃ البروج ہے. یعنی وہ برجوں والا دائرہ ہے جس پہ ہم اتنے دنوں سے بات کر رہے تھے کہ برج کیا ہوتے ہیں؟ یہ ستاروں کے گروپ ہوتے ہیں، اور یہ ستاروں کے خاص گروپ ہیں جو ایک دائرہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ مختلف فرضی شکلیں ہیں ان کی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سورج جو ہے ان میں حرکت کرتا ہے، اور پورے ایک سال میں ہم نے کل بات کی کہ ایک سال میں تمام برجوں میں سے ہو کر وہ دوبارہ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اور یہ جو برج چھپتے ہیں ایک مہینے کے لیے ایک برج چھپتا ہے، تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ سورج یوں حرکت کر رہا ہوتا ہے آہستہ 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 آہستہ. تو ایک مہینے کے لیے جس سورج کی بیک سائڈ کے اوپر جون سا برج ہوگا وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. پھر یہ آہستہ آہستہ جب سورج اگلے برج میں چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چھپ جائے گا. پھر جب اس سے اگلے میں چلا جائے گا تو وہ چھپ جائے گا. تو یہ بات بعض ہمارے جو تھے شرکا ان کو سمجھ نہیں آئی. تو اسی کے لیے تو میں نے کہا تھا کہ اگر سمجھ نہ بھی آئے تو آپ جو ہے یعنی عقل میں نہ بھی آئے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ بات سمجھائی گئی تھی. تو یہ عقل میں نہیں آ رہی. عقل میں اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ اس میں ہم نے کئی چیزیں چھوڑ دی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر فلک ثوابت بھی حرکت کرتا ہے، باقی فلکوں کی بھی حرکت ہے. ٹھیک ہے نا، سورج کے فلک کی حرکت ہے. تو کافی ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں. صرف ہم نے اپنی بات جو سورج اور چاند کو جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اور برج جو حرکت کرتے ہیں صرف ان تک. تو مزید تفصیلات اگر آپ کو چاہیے تو 2 کتابیں جو ہیں یہاں پہ آپ کے لیے ہیں. تو ذیح الافلاق کے نام سے اس میں اس کی تمام تر تفصیل جو ہے وہ موجود ہے. افلاق کیا ہیں، ان کی حرکت کیا ہے، کون کون سے فلک ہوتے ہیں، کیسے کیسے حرکت کرتے ہیں. اسی طرح سلم السما ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری کی جو ہے وہ کتاب بھی آپ کو یہاں پہ ملے گی. تو وہاں پہ بھی اس کی تفصیل ہے. فتاوی رضویہ شریف میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 27ویں جلد میں فوز مبین رسالہ جو ہے اس کے بعد والے رسالے میں اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو فلکوں کی ملے گی، ان کی رفتار بھی وہاں پہ ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی ایک بات تھی. یہاں پہ ایک اور نئی بات تھوڑی سی کرتے ہیں. کل جو ہم نے بات کی تھی وہ تو آپ کو پتا چل گیا، وہ یہ کہ سورج کی حرکت جو ہے وہ پورے سال میں اس نے چکر پورا کرنا ہے تو 365.24 دنوں میں تو اس کی سپیڈ بنے گی 0.98. چاند کی بنے گی 13.18. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک دن جب گزرتا ہے سورج اور چاند دونوں ایک سیدھ میں آئے اور کہہ لیں کہ نیو مون بن گیا.
اب اگلے دن جو ہے وہ سورج اور چاند تو دونوں چل رہے ہیں، لیکن سورج جو ہے وہ 98 یعنی 1 ڈگری فی دن کی رفتار سے چل رہا ہے، اور چاند جو ہے 13.18 ڈگری فی دن کے حساب سے موو کر رہا ہے. کس طرف کو؟ مغرب سے مشرق کو. اب جب ایک دن پورا ہو جائے گا تو ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ان دونوں کے درمیان، مثال کے طور پر ہم 2 افراد ہیں، ایک صاحب جو ہیں وہ کہہ لیں موٹر سائیکل پہ ہیں اور ایک پیدل ہیں، تو ہم ایک جگہ پہ کھڑا کریں ان کو کسی روڈ کے اوپر، انہیں کہیں کہ اس سڑک کے اوپر آپ نے اس طرف چلنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی وقت میں ہم نے ان کو چلا دیا. تو اب جو پیدل جو ہیں جو صاحب وہ کیا کریں گے؟ وہ چلتے 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 ہم دیکھتے ہیں کہ 1 گھنٹے بعد کیا ہوا. تو 1 گھنٹے بعد اگر ہم نے دیکھا کہ ایک جو پیدل چل رہے تھے انہوں نے صرف جناب 1 ہی کلومیٹر کیا، اور جو موٹر سائیکل پہ تھے انہوں نے 13 کلومیٹر کر لیے. اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ پیدل والے صاحب جس جگہ پہنچ گئے ہیں اور موٹر سائیکل والے صاحب جہاں پہ ہیں، ان دونوں کے درمیان دوری کتنی ہے، تو کیسے پتا چلے گا؟ 13 میں سے 1 مائنس کر دیں گے تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس؟ 12 آ جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ اور چلیں. تو 1 گھنٹہ اور چلیں گے تو اسی رفتار سے وہ چلتے رہے. تو کیا ہوا کہ مزید وہ جو پیدل چلنے والے صاحب تھے وہ بھی 1 کلومیٹر چلے مزید، اور جو موٹر سائیکل والے بھی اسی رفتار سے گئے تو وہ مزید انہوں نے 13 کلومیٹر کر لیے. اب وہ تو 26 پہ پہنچ گئے تو یہ صاحب 2 کلومیٹر پہ پہنچے. اب دونوں کے درمیان کتنا فرق آ گیا؟ 24 کا، یعنی ڈبل ہو گیا. پہلے جتنا تھا اس سے ڈبل ہو گیا. تو یعنی کیا ہو گیا کہ یہ ذرا دیکھیے 13.18 میں سے 0.98 ہم نے مائنس کیا تو کیا جواب آ گیا ہمارے پاس؟ دیکھیں اتنا ہی آتا ہے. یہ ہم نے کیوں نکالا؟ یہ ایک دن کی ان کے درمیان پیدا ہو جانے والی دوری ہے. ایک دن اتنی دوری ہوئی تو 2 دنوں میں کتنی دوری ہو جائے گی؟ ڈبل کر دیں، 2 سے ضرب دے دیں. 3 دنوں میں کتنی ہو جائے گی؟ 3 سے ضرب دے دیں. 4 دنوں میں. یہ ہے کیا؟ یہ درجات ہیں، ڈگریز ہیں. زاویہ دوری ان میں کتنی ہو رہی ہے نا. کلومیٹرز کی بات نہیں کر رہے، وہ تو سمجھانے کے لیے میں نے کلومیٹرز کا استعمال کیا. تو یہ جو ہے یہ ان میں زاویہ دوری. تو پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت ہوگا کہ ان کے درمیان تقریباً 90 درجے کی دوری ہو جائے گی. تو اب یہ دیکھیں ایک دن میں اتنی دوری ہے تو 90 تقسیم کریں آپ یہ 12.20 تو دیکھیں کتنا جواب آتا ہے. 90 تقسیم 12.20 7.31 یعنی جی 7.31 بتا رہے ہیں. اس کا مطلب 7 دنوں میں سورج اور چاند آپس میں اس طرح اتنے دور ہو جائیں گے 90 کے فاصلے پہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ایسے دوری کتنی ہو جائے گی؟ اب یہ کتنی دوری ہو گئی؟ 180 درجے. تو 180 درجے دیکھتے ہیں کتنی دیر میں ہوگی. 180 تقسیم 12.20 37 ہے. اچھا چلے جی تقریباً 14 یہ سم تھنگ. تو یعنی یہ وہ 14ویں کے چاند کے اوپر یہ فل کیوں ہو جاتا ہے؟ تو 180 درجے پہ ہوں گے تو پورا روشن ہوگا نا. تو وہ دیکھیں اس طرح کیلکولیٹ کر کے بھی آ جاتا ہے کہ تقریباً فلان اتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ کیا، کیوں یہ اتنے دن آئے؟ یہ 14ویں کا چاند پورا روشن کیوں؟ چونکہ سورج اور چاند کی آپس میں دوری جو ہے وہ 12.20 درجے اوسط ہے. ٹھیک ہے، اس حساب سے وہ ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہوتے جتنے دن. تو اس وجہ سے 14 دنوں میں وہ تقریباً 180 درجے ہو گئے. تو 180 درجے ڈی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک طرف 0 اور دوسری طرف پورا گھوم کے آئے تو یہاں پہ 90 ہوتا ہے تو یہاں 180 ہوتا ہے. اب مزید آگے چلتے جائیں تو ہمیں پتا ہے کہ پورا دائرہ جو ہے کتنے 360 کا ہوتا ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دوری ختم کہاں پہ ہوگی، یعنی کتنے دنوں میں جا کے دوری ختم ہوگی. یعنی ایک چیز ایک جگہ سے چلے، یہاں سے کوئی چیز چلے پورا دائرہ گھوم کے دوبارہ اسی جگہ پہ آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں 360 درجے طے کر لیے. تو اس کا مطلب دوری ختم ہو گئی. یعنی یہاں سے چیز یہاں پہ تھی، پورا چکر لگا کے دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ جائے تو 360 درجے طے کیے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 360 درجات جو ہیں یہ کتنے دنوں میں طے ہوں گے.
اگر ایک دن میں 12.20 درجے دوری ہوتی ہے تو 29.5. یہ جو کل ہم نے کیا تھا یہاں پہ یاد آیا کچھ ہم نے کہا تھا یہاں سے چلے اور پورا گھوم کے دوبارہ یہاں پہ آئے گا تو 27.3 دنوں میں, لیکن 27 دنوں میں سورج بھی تو آگے کچھ جا چکا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر ہم نے کہا کہ وہ 27 درجے تقریباً ہوں گے, تو سورج کی چاند کی سپیڈ ہے 13 درجے, تو 2 دنوں میں کیا ہوگا, وہ اس کو مزید 2 دن اور چلنا پڑے گا سورج کے برابر آنے میں. آئی بات, ٹھیک ہے نا. پھر وہ 2 دن ہوئے تو 2 دنوں میں بھی تو سورج چلا ہی نہ کچھ, تو اب برابر آنے میں جو اوسط فاصلہ کیا ہمارے پاس, وہ 29.5 دن آ گئے. تو یعنی اوسطاً جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ تقریباً 29.5 دنوں کے بعد ہی نیا چاند جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے. اور کیوں 29.5 دنوں کے بعد بن رہا ہوتا ہے, وہ یہ دیکھیں میں نے دونوں حرکتیں سورج کی بھی اور چاند کی سمجھا کے تو آپ کو بتایا کہ یہ تقریباً ایسا. اسی وجہ سے شریعت نے حکم دیا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حساب سے سورج اور چاند کو چلایا ہوا ہے اسی حساب سے اسی کے مطابق ہمیں حکم پھر ملا کہ آپ 29 تاریخ کو چاند کی تلاش کریں, اگر نظر آ جائے تو مہینہ شروع کر دیں, اگر نظر نہ آئے تو کیا کریں, 30 کی گنتی پوری کر دیں, کیونکہ اگلے دن تو پھر وہ دوری بن ہی جائے گی کہ جس پہ چاند نظر آ جائے. سمجھ آئی بات. اب وہ یہی ٹیبل جو ہم نے کھولا ہوا تھا اس کے رائٹ سائڈ پہ آئیں, ذرا ڈیوریشن لکھا ہوا ہے. یہی جو نیو مون والا پیج کھولا ہوا تھا نا ہم نے, تاکہ یہ پیج ہم مکمل کر لیں, اس کے اوپر کوئی چیز ایسی نہ ہو جو کہ ہم نے سمجھی نہ ہو. تو یہ دائیں طرف دیکھیں کہ اب نئے چاند سے نئے چاند بننے تک کا دورانیہ, یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 29.5 دن ہے اوسطاً. لیکن کیا 29.5 دن کے بعد ہی نیا چاند بنے گا؟ نہیں, بعض اوقات جلدی بھی بنے گا, بعض اوقات دیر سے بھی بنے گا. یہ تو اوسط فاصلہ میں نے آپ کو بتایا. تو بعض اوقات یہی دائرہ یعنی چاند گھومتے گھومتے جلدی پورا کرتا ہے اور بعض اوقات کیا کرتا ہے, دیر سے پورا کرتا ہے. تو یہ دیکھیے یہ اس کا فاصلہ لکھا ہوا ہے نئے چاند سے نئے چاند تک کیا ہے, 29 دن 16 گھنٹے 29 منٹ, 29 دن 17 گھنٹے 50 منٹ, 29 دن 17 گھنٹے 56 منٹ, اور پھر سب سے چھوٹا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کم سے کم یہاں پہ 29 دن 8 گھنٹے 19 منٹ. انتیس دن 8 گھنٹے اور 19 منٹ والا دیکھیں سب سے جلدی جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ فاصلہ کیا ہے, نئے چاند سے نئے چاند تک کا بننے کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اچھا, اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک اور بات. ہم نے کہا کہ آسمان کے اوپر سارے ستارے جو ہیں یہ مشرق سے مغرب گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ زمین جو ہے وہ گول ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک اور دلیل آتی ہے. یہاں پہ ایک تصویر دیکھیں آپ کے جو بنی ہوگی, یہ والی جو تصویر ہے اس کے اوپر آ جائیں آپ. ہاؤ وی سی دی اسکائی. اس میں الٹے ہاتھ پہ دیکھیں کہ بڑے خوبصورت سے مختلف سی روشنیوں کے دائرے بنے ہوئے ہیں. جی نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ایک تو آدھا گیند اوپر ہے, آدھا گیند نیچے ہے. یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے سمجھا دی تھی. ٹھیک ہے, کہ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گیند یعنی ستارے جو ہیں یہ گھومتے ہیں, درمیان میں زمین ساکن ہے, جبکہ سائنس کہتی ہے کہ درمیان میں زمین جو ہے یہ گھومتی ہے, اس وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ الٹے ہاتھ پہ جو دائرے بنے ہوئے ہیں, جو چھوٹی سی تصویر بنی ہوئی ہے نا رنگین سے ایسے کر کے بالکل کنارے پہ جو تصویر ہے, یہ تصویر کیا ہے؟ اصل میں یہ شمال کی طرف کیمرہ کر کے تو ستاروں کی تصویر لی جاتی ہے. اس کو سٹار ٹریلز بھی کہتے ہیں. تو سٹار ٹریل لکھ کر آپ اگر نیٹ کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو ویڈیو وغیرہ اس کی ملیں گی بہت اچھی بنی ہوئی, تو وہ ویڈیوز بھی دیکھیے گا. کیا لکھنا آپ نے, STARTRAILS سٹار ٹریلز. تو یوٹیوب وغیرہ پہ آپ لکھیں اس کو تو اس کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی کہ یہ کیسے بنی ہوئی. تو یہ ایسے بناتے ہیں
کہ یہ کیمرہ لیا, ایک جگہ پہ فوکس کر دیا, اس کو ہلنے نہیں دیتے. اب کیا کرتے ہیں کہ اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. یا تو ویڈیو بنا لیں آپ, یا پھر اس کی تصویریں لینی شروع کر دیں. ہر 5 سیکنڈ کے بعد, 10 سیکنڈ کے بعد, یا ہر منٹ, 2 منٹ کے بعد, 3 منٹ کے بعد. اب کیا ہوگا کہ وہ ستارہ جو یہاں پہ تھا وہ تھوڑی دیر میں کیا ہوگا, موو ہو کے آگے چلا جائے گا, تھوڑی دیر میں تھوڑا سا اور آگے جائے گا, تھوڑی دیر میں تھوڑا. تو ہر 5 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد وہ تصویریں لیتے رہتے ہیں. کوئی 3 4 5 گھنٹے کی میں جتنی تصاویر آئی ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. پھر ان تصویروں کو کیا کرتے ہیں, کمپیوٹر سافٹ ویئر کی مدد سے کون سی چیز چل کے کہاں پہ پہنچ گئی تو وہ پھر آتا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ یہ ستارے ایسے گھوم رہے ہیں تو یہ تصویریں لے کے ایک بڑا خوبصورت سا اس طرح کا منظر بن جاتا ہے. تو ویڈیوز جب آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک روشنی کا نقطہ کیمرے میں آ گیا وہ وہیں رک گیا, یا کہہ لیں کہ آپ نے یوں فوکس کر دیا تو آپ نے ویڈیو بنا لی, کہہ لیں کہ 3 یا 4 گھنٹے کی. اب اس 3-4 گھنٹے کی ویڈیو کو آپ چلائیں 1 منٹ میں تیزی کے ساتھ, تو وہ کیا ہوگا, جو ستارہ یہاں تھا وہ یہاں پہ آ گیا. جو جتنا زیادہ دور ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ حرکت کر رہا ہے. تو یہ جو دائرے بن رہے ہیں, یہ دیکھیں کہ جو ستارہ یہاں پہ تھا وہ گھوم کے ایسے دائرے میں, جو جتنا زیادہ دور تھا وہ اتنا ہی بڑا کیا بنا رہا ہے, دائرہ بنا رہا ہے. یہ تصویر بھی سمجھ میں آ گئی آپ کو, ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسمان کے اوپر اس طرح جو ہے برجوں والا دائرہ کیا ہے, 23.5 درجے مڑا ہوا ہے. 6 برج اس طرف ہیں اور 6 برج کیا ہے, اس طرف ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا, یہ ستارے جو برج ہیں, برجوں والے ہیں, ستارے تو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں, یہ تو اپنی جگہ موو نہیں کرتے, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ, لیکن مشرق سے مغرب جاتے ہیں. تو جو حمل ستاروں کا گروپ جب یہاں سے طلوع ہوگا تو وہ ایسے ہی طلوع ہو کے اس طرف کو جائے گا, یعنی یہ ادھر کو یا ادھر کو اپنی جگہ تبدیل نہیں کرے گا, چونکہ ستارے اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتے. تو یہ کیا ہوگا کہ یہ ایسے ہی طلوع ہوگا, یعنی جو شمالی برج ہیں, ستاروں کے گروپ ہیں, حمل, سور, جوزا, سرطان, اسد, سنبلہ, یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں, شمالی ہوتے ہیں, اور یہ اس طرف ہی رہتے ہیں اور ادھر سے طلوع کرتے ہیں, ادھر سے ہی غروب کرتے ہیں. اور جو نیچے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ جنوبی ہوتے ہیں, اس طرف سے ہی طلوع کرتے ہیں اور اس طرف کو ہی غروب کرتے ہیں. اور تمام کے تمام یہ جو ہیں سیارے ہیں اور سورج اور چاند, یہ کیا کرتے ہیں, اس میں ایک دوسرے کے آگے جو ہے وہ موو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں کل والی بات جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے ریپیٹ کروائی. اب یہ دیکھیں, یہی بات جو ہم کر رہے ہیں یہ سائنس کے چارٹ میں بھی آپ کو ملے گی. ذرا یہ دیکھیے, جس کے اوپر سورج بہت بڑا سارا بنا ہوا ہے, یہ والا دائیں طرف جو تصویر جس کے درمیان میں اوپر سورج بنایا ہوا ہے انہوں نے, یہی بات سمجھا رہے ہیں وہ. یعنی جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ 23.5 درجے مڑا ہوا ہے, تو یہ پورا انہوں نے دائرہ بنایا کہ یہ دیکھیں سورج کا ایک دائرہ ہے جس کے اوپر یہ حرکت کرتا ہے. یہ سورج کی حرکت کا دائرہ جو 1 سال میں وہ اپنا چکر پورا کرتا ہے. اچھا, اب آ جائیں مزید نیچے تھوڑا سا کہ سائنس جو ہے وہ کیسے بیان کرتی ہے کہ دن اور موسم کیسے بنتے ہیں. پہلے تو ہم نے بات کی تھی کہ یہ زمین جو ہے اپنے مغرب سے مشرق حرکت کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے, دن اور رات بنتے ہیں. اب سائنس کے نزدیک موسم کیسے بنتے ہیں. سائنس کہتی ہے سورج یہاں پہ رکا ہوا ہے, یہ سمجھنی ہے, اہم بات ہے, ٹھیک ہے. سورج یہاں پہ رکا ہوا ہے اور زمین جو ہے بالکل ایسے نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, تھوڑی سی ایسے ہے, یعنی بالکل ایسے نہیں ہے. سورج کے مقابلے میں کیا ہے, تھوڑی سی ترچھی ہے. کتنی ترچھی ہے, یہ 23.5 درجے مڑی ہوئی ہے. یہاں سے 23.5 درجے. ہم کہتے ہیں کہ وہ دائرۃ البروج ہے جو خط استوا سے وہ 23.5 درجے مڑا ہوا ہے, لیکن سائنس کہتے ہیں نہیں, وہ نہیں مڑا ہوا, وہ ہماری زمین جو ہے وہ 23.5 درجے مڑی ہوئی ہے. سمجھ میں آئی آوت, یہ تھوڑا سا آپ نے اس کو ایسے کر دینا. اچھا, اب ایسے کر دیا تو کیا ہوا, اب سورج یہاں پہ ہے. اب سورج یہاں پہ ہے تو جو حصہ یہ زمین کا چونکہ ترچھی ہے تو یہ والا حصہ ہوگا, وہاں پہ کیا ہوگا, موسم گرما ہوگا. یہاں پہ 6 مہینے کا دن ہوگا. کس وجہ سے, چونکہ یہ سامنے سے آ رہا ہے سورج. یہاں پہ سردیاں ہوں گی. اب یہ زمین گھومتے گھومتے جب یہاں پہ آ جائے گی تو اب کیا ہوگا, یہاں وہ 6 مہینے والا وہ جو تھا سلسلہ
गर्मियां, अब यहां पे गर्मियां होंगी, यहां पे सर्दियां होंगी। कुछ कुछ समझ में आई? यानी ये देखें ऐसे, और फिर जब ये जमीन तिरछी तिरछी ऐसे आई तो अब ये सूरत हाल है, यहां पे ये सिलसिला हो जाएगा। अब ये घूमती घूमती दोबारा यहां पे आ जाएगी, फिर वही 22 जून, यानी 22 जून को ये सूरत हाल होगी और 22 दिसंबर को ये सूरत हाल होगी, और इसी तरह ये चक्कर जो है वो पूरा कर रहे हैं। यानी जमीन जो है वो क्या है, 23.5 दर्जे जो है वो ऐसे तिरछी है जी। यही चीज साइंस के इसी टेबल में जरा देखिए, सबसे नीचे राइट साइड पे आपको एक तस्वीर बनी हुई नजर आ रही है जी, नजर आ रहा है, एक्लिप्टिक प्लेन लिखा हुआ है। ये एक्लिप्टिक प्लेन जो है ये वही है जो कि हमने कहा था 23.5 दर्जे जो है वो हटा हुआ है सूरज से, जो दायरातुल बुरूज बन रहा है। साइंस उस चीज को इस तरह बयान कर रही है कि वो देखें खते इस्तवा, जिसको इक्वेटर काले रंग की लाइन जो बनी हुई है, उसने कहा है कि वो देखें जो एक्लिप्टिक जो है यानी दायरातुल बुरूज जो है वो ये खते इस्तवा से 23.5 दर्जे बना हुआ है। अब जब नीचे यानी उल्टे हाथ वाले हिस्से पे सूरज रहेगा तो क्या होगा कि नीचे वाले हिस्से पे क्या होगा, गर्मियां होंगी, और जब सीधे हाथ की तरफ जो दायरा बन रहा है वहां पे रहेगा तो ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा, गर्मियां होंगी। ठीक है, यानी ऐसे घूमते घूमते, तो साइंस उस चीज को इस तरह बयान कर रही है जी। मेरा ख्याल ये बात भी आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जी, ये हमारे स्टार ट्रेल वाली बात चल रही थी। आसमान के ऊपर एक सितारा ऐसा होता है जो कि अपनी जगह तब्दील करता हुआ हमें नजर नहीं आता, उसको कहते हैं कुतबी सितारा। उसको क्या कहते हैं? वो किस तरफ होता है? वो शुमाल की तरफ होता है। अच्छा, वो कैसे पता चलता है कि ये हरकत नहीं करता? अब ये देखिए, तमाम सितारे जो हैं, जो भी हैं, वो मशरिक से मगरिब हरकत कर रहे हैं, लेकिन एक सितारा उसके आप टिकटकी बांध के या किसी चीज से आप उसको देखना शुरू करें तो आप देखेंगे कि वो हरकत अपनी जगह पे नहीं कर रहा। तो वो जो सितारा होता है वो क्या कहलाता है? कुतबी सितारा होता है। अब हमारी जमीन जो है ये गोल है, उस पर एक दलील यहां से भी मिलती है। वो कैसे मिलेगी कि जब हम खते इस्तवा के ऊपर होंगे, यानी इस जगह पे होंगे, तो ये सितारा शुमाली कुतुब के बिल्कुल ऊपर है। यानी यहां पे, यानी यहां से 90 दर्जे पे है, यानी खते इस्तवा पे होंगे तो बिल्कुल 90 दर्जे पे है। अब जब हम यहां से चलते चलते आगे की तरफ जाएंगे तो इंसान को कहां तक नजर आता है? 90 दर्जे तक। तो उसका नजर आने का जो है प्लेन, वो नीचे, यानी उफक जो है, होराइजन जो है, वो नीचे होता चला जाएगा। यानी जितना हम 10 दर्जे आगे चले गए तो इंसान को तो 90 दर्जे तक नजर आना है ना, इसका मतलब मजीद नीचे तक नजर आएगा। तो जब हम खते इस्तवा पे थे तो हमें 90 दर्जे पे क्या था, वो नजर आ रहा था, कौन सा? कुतबी सितारा, नॉर्थ पोल स्टार इसको कहते हैं। तो वो नजर आ रहा था। जब हम 10 दर्जे आगे जाएंगे तो 10 दर्जे ऊंचा नजर आएगा। जब हम मजीद 10 दर्जे यानी 20 पे चले गए तो अब वो 20 दर्जे ऊंचा नजर आ रहा है हमें। जब हम 30 दर्जे पे चले गए तो वो 30 दर्जे ऊंचा नजर आ रहा है। हत्ता कि जब हम चलते 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 बिल्कुल इस जगह पे पहुंच गए तो अब क्या होगा, वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर नजर आएगा। अब अगर जमीन गोल है तो तकरीबन इतना सा फासला तय करने, ये कितना फासला बनेगा अंदाजन? नहीं, 90 डिग्री तो जाविया बना, फासला किलोमीटर्स में कितना बनेगा? 6,700 नहीं, मैंने आपको बताया था ये 40,075 किलोमीटर तो ये मुहीत है। तो यहां यानी ये पूरा जमीन का यूं, तो इधर भी तकरीबन इतना सही है, थोड़ा सा फर्क तो है लेकिन तकरीबन इतना सही है। तो ये 40,075 तो टोटल है, तो इसका अगर हम चौथा हिस्सा कर दें तकरीबन 10,000, तो यानी आप सिर्फ 10,000 किलोमीटर यूं शुमाल की तरफ चलें तो क्या होगा, ये कुतबी सितारा आपके सर के ऊपर आ जाएगा। अब जमीन गोल थी तो फिर ये सर के ऊपर आया, वरना क्या है, ये तो इतने अरबों खरबों किलोमीटर जो है वो दूर है। तो फिर आप अगर ये हमारे सर के ऊपर कोई चीज हो तो एक वहां पे चीज हो तो हम उसके इस अंदाज में जाना चाहें कि वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ जाए,
تو ہمیں اتنے ہزار اتنے ارب خرب کلومیٹر جانا پڑتا, لیکن اتنے ارب خرب تو ہم نہیں گئے, ہم تو صرف 10,000 کلومیٹر ہی گئے تو وہ آ گئے. تو وہ کیا ہوا, زمین ہماری اس طرح ہے, اس وجہ سے وہ ہمیں نظر آیا. اچھا وہ کیوں نہیں حرکت کرتا؟ باقی سارے ستارے تو حرکت کرتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں حرکت کرتا؟ بیسیکلی وہ بھی حرکت کرتا ہے, لیکن وہ چونکہ وہ پول ہے, یعنی کہہ لیں کہ آپ کسی چیز, اس چیز کو میں گھمانا شروع کر دوں تو یہ والا حصہ تو تقریباً اپنی جگہ پہ رہے گا, یہ ایسے کر کے. تو جب سبھی ستارے گھوم رہے ہیں تو بیسیکلی وہ بھی گھوم رہا ہے, لیکن ہمیں یہاں سے اس کی حرکت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. تو سبھی اس سے جتنی زیادہ دور کوئی ستارہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کیا کرے گا, زیادہ بڑا دائرہ بنائے گا, اور جتنا قریب ہوگا اتنا وہ چھوٹا دائرہ بنائے گا. جی اب ہم اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ جو ہمارا تھا کہ چاند کب نظر آتا ہے اور کب نظر نہیں آتا ہے. اس کے لیے ایک تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نیو مون کا وقت جو ہے وہ کیا ہے. وہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ نیو مون کا وقت آپ کہاں سے لیں گے. آپ کسی بھی اپلیکیشن سے دیکھ لیں, ایک ویب سائٹ آپ کو دی ہوئی وہاں سے دیکھ لیں, نوٹس کے اوپر آپ کو لکھا ہوا ہے, گوگل کے اوپر لکھ لیں. مثلا اس مہینے کا اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ نیا چاند جو کب بنے گا, تو آپ کیا لکھیں گوگل کے اندر, نیو مون ٹائم فار 2000 جنوری 2020, اور پھر لکھ لیں پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم, کراچی لکھ لیں ساتھ میں, تو آپ کو وہ کیا کرے گا, وہ ٹائم بتا دے گا. یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ یہ جو نیو مون کا ٹائم ہوتا ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. پوری دنیا کے لیے ایک ہی ہوتا ہے کا کیا مطلب؟ دیکھیں چاند گھوم رہا ہے اور یہ سورج ہے, تو پورا چکر لگا کر وہ زمین کا مرکز سورج کا مرکز, اس کے درمیان میں کیا آ گیا, چاند کا مرکز. تو یہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے, یہ نہیں کہ پاکستان کے لیے آیا ہے یا انڈیا کے لیے آیا ہے یا سعودی عرب کے لیے آیا ہے یا امریکہ کے لیے آیا ہے. اصول کیا تھا ہمارا کہ سورج کا مرکز اور زمین کے مرکز کے درمیان جو سطح بن رہی ہے اس کے اوپر کیا آ جائے, چاند کا مرکز آ جائے. تو یہ پوری دنیا کے لیے آ گیا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت انڈیا میں کوئی اور ٹائم ہو, اس وقت سعودی عرب میں کوئی اور وقت ہو, لیکن وہ ہوگا وہی جو پاکستان کے وقت کے مطابق جو آپ کے پاس آ رہا ہے. یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ فرض کریں کہ پاکستان ایٹمی دھماکے کرتا ہے, اور وہ کرتا ہے فرض کر لیں کہ دن کے 12 بجے. اب دن کے 12 بجے کیا کیا پاکستان نے, ایٹمی دھماکے کیے. اب اس وقت باقی ملکوں میں کیا ٹائم ہوگا, انڈیا میں 12:30 ہوں گے, سعودی عرب میں کیا ٹائم ہوگا, 10 بج رہے ہوں گے. مزید آگے چلے جائیں انگلینڈ میں آپ, تو وہاں پہ کیا ٹائم ہوگا, 7 بج رہے ہوں گے. امریکہ میں کیا ہوگا, رات کے 2 بج رہے ہوں گے, تقریباً 10 گھنٹے کا فرق. تو اب یہ دیکھیں, لیکن ہر ملک میں اس وقت ٹائم جو ہے وہ مختلف ہے. اسی طرح نئے چاند کا بننے کا جو وقت آپ معلوم کریں گے وہ پوری دنیا کے لیے ہوگا. یہ نہیں کہ ہر ملک میں علیحدہ سے نیا چاند بنے گا. جس طرح سورج اور چاند طلوع کرتے ہیں تو طلوع کے اوقات یا غروب کے اوقات تو مختلف ہوتے ہیں, لیکن نئے چاند کا بننا جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے وہی ٹائم ہوتا ہے. صرف فرق کیا ہوگا کہ وہاں کی ٹائمنگ, وہاں کی گھڑی کے مطابق کیا آئے گا. مثال کے طور پر ہمارے ہاں نیا چاند بنا 12 بجے, تو انڈیا والے کہیں گے, یعنی ان کے ملک کے مطابق کیا ہوگا کہ وہ 12:30 بجے بنا. سعودی عرب والے کیا کہیں گے, جی 10 بجے بنا. سمجھ میں آئی بات؟ سیم وہی آپ اس کو سمجھنے کے لیے. تو پوری دنیا کے لیے نیو مون کا وقت جو ہے وہ وہی ہوتا ہے, ایک ہی ہوتا ہے. جی اس کے بعد چلیں, جو آپ کو دوسری چیز چاہیے جس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ چاند کی عمر. چاند کی عمر, یا اس کو ہم کہتے ہیں ایج آف مون. چاند کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بہت ہی آسان ہے. نیو مون بننے کے بعد جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں چاند کی عمر. یاد رہے گی بات؟ مثال کے طور پر اب ہم نے چاند کب دیکھنا ہوتا ہے؟ جب چاند دیکھتے ہیں وہ کون سے وقت دیکھتے ہیں؟ مغرب کے وقت دیکھتے ہیں. تو مغرب کے وقت چاند کی عمر کتنی ہے؟ جس شہر کے لیے آپ پیشن گوئی کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مغرب کے وقت, مغرب کا وقت کیا ہے وہاں پہ, اور نیا چاند کب بنا تھا, نئے چاند سے لے کر مغرب تک کتنا دورانیہ یعنی کتنا ٹائم گزر چکا ہے, اس کو کہیں گے ہم چاند کی عمر. تو کب تک, چونکہ ہم نے مغرب کے وقت چاند دیکھنا ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کی فلاں مغرب کے وقت کیا ہمیں چاند نظر آئے گا کہ نہیں نظر آئے گا. تو
تو اس کے لیے آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے؟ چاند کی عمر کا. تو چاند کی عمر کیسے پتا چلے گی؟ اس کے لیے آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے؟ نیا چاند کب بنا ہے. نیا چاند کا پتا چلے گا تو پھر ہی ہے نا. مغرب کا وقت تو آپ کیلنڈر سے دیکھ لیں گے کہ جو بھی ہے مغرب کا وقت. مثال کے طور پر آج کل جو ہے مغرب کتنے بجے ہو رہی؟ 6:05 یا 7 منٹ پہ ہو رہی ہے. تو فرض کر لیتے ہیں کہ کراچی میں وقت مغرب جو ہے 6 بجے ہے. اب ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ چاند کی عمر کیسے ہوگی اور کیسے پتا کریں گے ہم اس کو. تو فرض کریں کہ اگر چاند آج دن کے 12 بجے نیا چاند بنا تو 6 بجے چاند کی عمر کتنی ہوگی؟ پکی بات؟ 6 گھنٹے چاند کی عمر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ دن کے 12 بجے جو ہے نیا چاند بنا ہے اور یہ کیا ہو گیا کہ شام کے 6 بجے وقت مغرب ہے. وقت مغرب کے بعد ہم نے چاند دیکھنا ہے اور وقت مغرب کیا ہوا؟ چاند کی عمر بن گئی 6 گھنٹے. اب اگر صبح کے 6 بجے نیا چاند بنا ہو تو پھر 12 گھنٹے. بھی باتیں نہیں کرنی جی. 12 گھنٹے بن جائے گی صبح 6 سے شام 6 بجے تک. اب اگر رات کے 12 بجے نیا چاند بنا تو پھر 18 گھنٹے. پکی بات؟ پھر اس کے بعد آ جائیں ایک اور مثال لیتے ہیں کہ اگر کل شام کے 6 بجے نیا چاند بنا تھا تو آج 6 بجے کتنی عمر ہوگی؟ 24 گھنٹے یا ایک دن. اچھا اگر کل دن کے 12 بجے نیا چاند بنا تھا تو آج شام کو غروب آفتاب کے وقت جو کہ 6 بجے ہے کتنی عمر ہوگی؟ 30 گھنٹے. کوئی کہہ رہے 18 گھنٹے ہوگی. 30 گھنٹے یعنی کل دن کے 12 سے آج دن کے 12 بجے تک کیا ہوا؟ 24 گھنٹے. اور 12 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک 6 گھنٹے اور تو 30 گھنٹے عمر ہوگی. میرا خیال چاند کی عمر تو آپ کو پتا چل گیا کہ چاند کی عمر کیا ہوتی ہے. کیسے معلوم کرتے ہیں؟ تو آسان سا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے پیشن گوئی کرنے کے لیے کہ چاند کی عمر کتنی ہے. تو چاند کی عمر کا اندازہ ہمیں کہاں سے ہوگا؟ نئے چاند سے پتا چلے گا. پھر ہم دوسری چیز کیا دیکھیں گے کہ آج چاند نظر آنا ہے کہ نہیں آنا. وہ یہ دیکھیں گے کہ سورج کے غروب کے بعد چاند کتنی دیر کے بعد غروب ہو رہا ہے. یعنی دونوں کا وقت کیلکولیٹ کریں گے, سورج کے غروب کا وقت اور چاند کے غروب کا وقت. تو ہم یہاں کیلکولیشن نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے, جو معتبر ادارے ہیں جہاں سے اوقات یعنی چاند کے اور سورج کے غروب کے وقت ہمیں مل جاتے ہیں, ہم وہاں سے لے لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس دن جس دن ہم چاند دیکھنے جا رہے ہیں یعنی 29 تاریخ کو, اس دن سورج کے غروب کا وقت کیا ہے اور چاند کے غروب کا وقت کیا ہے. یاد رہے گی بات, ٹھیک ہے, کہ سورج کے غروب کا وقت کیا ہے اور چاند کے غروب کا وقت کیا ہے. اگر سورج کے غروب اور چاند کے غروب کے وقت میں یعنی کہہ لیں کہ سورج پہلے غروب ہو اور اس کے بعد تقریباً 45 منٹ کے بعد چاند غروب ہو رہا ہو, یعنی سورج کے غروب اور چاند کے غروب دونوں میں, یعنی سورج کے غروب کا وقت فرض کریں تھا 6 بجے اور چاند کے غروب کا وقت ہمیں پتا چلا 6:45 ہے, تو ایسا چاند اگر دورانیہ یعنی سورج کے غروب کے بعد چاند 45 منٹ کے بعد غروب ہو رہا ہو تو کیا ہوتا ہے, ایسا چاند ہمیں نظر آ جاتا ہے. اور اگر اس سے کم دورانیہ ہو تو پھر جو ہے وہ چاند ہمیں نظر نہیں آتا. یاد رہے گی یہ بات. اسی طرح یہ تو ہو گیا دورانیہ. اب چاند کی کتنی عمر ہوتی ہے تو پھر ہمیں چاند نظر آتا ہے. تو صدیوں کے تجربات کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے, جو ہم بھی پچھلے تقریباً 5 سال سے میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت بھی کر رہا ہوں اور کہہ لیں کہ دیکھ بھی رہا ہوں کون سا چاند نظر آتا ہے کون سا چاند نظر نہیں آتا ہے, اس کے اوپر بھی ہم نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اندازہ یہ ہے کہ چاند کی عمر اگر 22 گھنٹے سے کم ہو غروب آفتاب کے وقت, چاند کی عمر اگر 22 گھنٹے سے کم ہو تو ایسا چاند جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. اگر 22 گھنٹے سے زیادہ عمر ہو تو پھر وہ چاند ہمیں نظر آ جائے گا. سمجھ میں آئی بات کی میری, ٹھیک ہے. تو اب
اب غروب آفتاب کے وقت 29 تاریخ کو چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، تو آپ کو جو کیلنڈر دیا گیا ہے اس کے اوپر معیار یہ بنایا گیا ہے کہ اگر چاند کی عمر 22 گھنٹے سے زیادہ ہے، کیا چاند کی عمر، اور سورج کے غروب کے بعد چاند جو ہے وہ 45 منٹ کے بعد غروب ہو رہا ہے، تو ہم نے لکھا ہوا ہے کہ چاند نظر آ جائے گا۔ اگر چاند کی عمر 22 گھنٹے سے کم ہے، مثلا 21 گھنٹے بن رہی ہے اس دن، یا دورانیہ غروبین جو ہے یعنی سورج کے غروب کے بعد چاند کے غروب کا دورانیہ جو ہے وہ 45 منٹ سے کم ہے، تو ہم نے کہہ دیا ہوا ہے کہ چاند نظر نہیں آئے گا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کون سا چاند نظر آتا ہے اور کون سا چاند نظر نہیں آتا ہے۔ سب سے پہلے آپ 2019 والا کیلنڈر دیکھیں۔ اچھا، یہ کیلنڈر میں نے 2018 میں بنایا تھا نومبر میں، تو پشاور میں ہمارا ستمبر میں کورس ہو رہا تھا، علم توقیت کورس، تو وہاں پہ ہم نے پورا کورس اتنا بڑا ہم نے کیا، تو وہاں پہ مجھے اس کیلنڈر کی بڑی شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ میں نے کہا یار یہ کیلنڈر ہونا چاہیے کہ میں یہ پشاور والوں کو دے جاؤں کہ یار یہ چاند نظر آئے گا تو یہ چاند نظر نہیں آئے گا، تو یہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، تو پورے سال کی معلومات ہو اور پرچہ بھی ایسا ہو کہ یہ اپنی جیب میں ڈال لیں، سنبھال کے رکھیں، ہر مہینے دیکھیں کہ یہ چاند کیا واقعی ایسے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو پھر میں وہاں سے آیا واپس کراچی آ کے میں نے پھر یہ کیلنڈر بنایا، تو پہلے صرف 2019 کا بنایا تھا، تو اب یہ ساری چیزیں ایک صفحے پہ اس طرح آنی ضروری تھی، تو بیک سائڈ اس کی خالی جا رہی تھی، تو ہم نے کیا کیا 2020 کا جو تھا میں نے کہا 2020 کا بھی بنا دیتے ہیں، تو وہ اس کی بیک سائڈ بھی ہم نے بنا دیا، تو آج اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب ہم آپ کو تقسیم کر رہے ہیں 2020 19-20 کا دونوں کا کیلنڈر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس صورت میں بنایا، اب چونکہ یہ پشاور کے لیے بنایا تھا اور مسئلہ بھی وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے، تو یہ ساری باتیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں یہ پشاور کے لیے لکھی ہوئی ہیں، یعنی پشاور میں چاند نظر آئے گا کہ نہیں نظر آئے گا۔ تو میں نے کہا یہ بھی ذہن میں تھا، میں نے کہا اگر باقی شہروں میں ہم یہ کیلنڈر تقسیم کریں گے تو چونکہ ایشو وہاں سے آتا ہے، تو کم از کم آپ کو یہ معلومات تو ہوگی کہ وہاں پہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا، ورنہ آپ کہیں گے کہ یار یہ کراچی کا اگر میں آپ کو آج دوں تو آپ کہیں گے یار یہ تو آپ نے کراچی کا دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کراچی میں نظر آئے یا نہیں آئے، یا آپ کہیں جی کراچی میں تو نظر نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے پشاور میں نظر آ جائے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو نظر آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، ہم ہر جگہ پشاور کا ہی کیلنڈر تقسیم کیا کریں گے تاکہ یہ مسئلہ تو حل ہو، تاکہ اگر پشاور سے بھی کوئی آواز آئے تو پھر آپ کہیں یار یہ ہم پشاور کی ہی باتیں کر رہے ہیں، ہم کوئی کراچی کی باتیں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ذرا دیکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں 2019 میں آئے، جمادی الاول دیکھیں 1440 ہجری لکھا ہوا ہے، 6 جنوری اتوار والے دن صبح کے 6:28 پہ نیا چاند بنا، یہ اوپر لکھا ہوا نا سب سے اوپر پاکستان میں سال 2019 کے نئے چاند، تو یہ نئے چاند کے اوقات اس ٹیبل میں آ رہے ہیں جی۔ اس سے اب دیکھیں کہ نیو مون والے دن پشاور میں، نیو مون کس دن بننا؟ 6 جنوری کو، یعنی پہلی لائن وہی آگے چلے گی۔ نیو مون والے دن پشاور میں غروب آفتاب ہے 5:19 پر اور غروب قمر ہے 5:39 پہ۔ اب دیکھیں کہ ہم نے نئے چاند کا عمر نکالنی ہے، سب سے پہلے تو وہ نکالنی ہے غروب آفتاب کے وقت۔ غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر کتنی ہوگی؟ تو غروب آفتاب کتنے بجے ہے؟ 17:19 پہ، تو 17:19 میں سے نکالیں 6:28، 17 میں سے 6 گئے 11۔ اب دیکھیں اور ادھر 28 ہیں اور ادھر 19 ہیں، تو 19 میں سے 28 بھی وہ نکالنا جو ہے وہ اب ادھر سے ایک حاصل لینا پڑے گا پھر۔ تو آگے دیکھیں چاند کی عمر ہم نے مائنس کر کے لکھا ہوا ہے 10 گھنٹے 51 منٹ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ 10 گھنٹے 51 منٹ کہاں سے آیا؟ یعنی 17:19 میں سے 17 گھنٹے 19 میں سے ہم نے 6 گھنٹے 28 منٹ مائنس کیے، تو ہمارے پاس غروب آفتاب 6 جنوری کو 17:19 یعنی 5:19 پر چاند کی عمر آ گئی کتنی؟ 10 گھنٹے 51 منٹ۔ وہ کیسے آئی وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دیکھیں اسی خانے میں 17:19 اور 17:39 لکھا ہوا ہے، دونوں کو مائنس کریں تو کتنا آئے گا؟ 20 منٹ۔ اب سورج کے غروب کے بعد چاند غروب ہو رہا ہے، کتنی دیر کے بعد؟ 20 منٹ کے بعد۔ یعنی آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا سورج کے غروب کے بعد چاند غروب ہو رہا ہے؟ تو سورج کے غروب کے بعد ہو رہا ہے، پہلے سورج ہو رہا ہے 17:19 پہ اور چاند غروب ہو رہا ہے 17:39 پہ۔ تو دیکھیں دورانیہ غروبین جو ہے وہ کتنا لکھا ہوا ہے؟ 20 منٹ، یعنی 20 منٹ کا فرق آ گیا۔
अब मुझे बताएं कि हमने जो उसूल बनाया था कि चांद कब नजर आता है, वो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे तजर्बात हैं वो ये हैं कि 22 घंटे से कम अगर चांद की उम्र हो तो ये चांद नजर नहीं आता। दुरानिया जो है वो 45 मिनट से जब तक जायद ना हो तो चांद नजर नहीं आता। तो यहां पे 6 जनवरी को पिशावर में गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरत क्या बन रही है कि चांद की उम्र बन रही है 10 घंटे 51 मिनट और दुरानिया बन रहा है सिर्फ 20 मिनट। तो क्या ये चांद नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। अब देखिए अगले दिन क्या हो गई। अब आज अगर 11 घंटे तकरीबन चांद की उम्र है तो अगले दिन जब पूरा चक्कर लगा के दोबारा आएगा चांद जो गुरूब आफ्ताब होगा, तो गुरूब आफ्ताब में कितना फर्क पड़ता होता है एक दिन में? 1-8 मिनट का। यानी पाकिस्तान में गुरूब आफ्ताब के वक्त में एक दिन से दूसरे दिन कितना फर्क पड़ता है? 1-8 मिनट का, 1 मिनट 2 मिनट आधा मिनट जो है वो फर्क पड़ता है। तो अब अगले दिन उम्र कितनी हो जाएगी? 11 जमा 24 35 घंटे हो जाएगी, तकरीबन 35 घंटे अंदाजन रफ आप आइडिया इस तरह लगा सकते हैं। तो अब क्या अगले दिन नजर आएगा? लेकिन अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या 45 मिनट से ज्यादा हो रहा है दुरानिया के नहीं। तो अब अगले टेबल पे आ जाए, अगली इसी लाइन पे आगे चले। अब पहले 6 जनवरी थी तो अब अगले दिन वो ऊपर लिखा हुआ अगले दिन, तो अब 7 जनवरी हो गई। गुरूब कमर देखें क्या बन रहा है 18:32 पे, तो 17:19 पे था पिछले दिन। तो यहां पे अब हमने इस डिब्बे में गुरूब कमर 7 जनवरी का नहीं लिखा, चूंकि हमें पता है कि तकरीबन उतना ही होता है, 1-8 मिनट का फर्क पड़ेगा तो कोई मसला नहीं। तो 17:19 18:32 अब उम्र बन गई 34 घंटे 51 मिनट, यानी एग्जैक्ट जो हमारे पास कैलकुलेट करके आ गई। और यहां पे कह लें कि 18:32 में से 17:19 माइनस किए तो 73 मिनट आ गए। यानी आप देखें यहां पे 7 जनवरी को दोनों शर्तें जो हैं वो पूरी हो रही हैं और यहां 7 जनवरी को ये चांद नजर आएगा। जब 7 जनवरी को चांद नजर आएगा तो फिर यकम किस तारीख को होगी? 8 जनवरी को। देखें आगे यकम जमादुल अव्वल क्या लिखा हुआ है? 8 जनवरी मंगल वाले दिन। जी समझ में आई ये बात? ओके है जी। एक और मिसाल लें इसकी, इससे नीचे वाली लें जी। जमादुल सानी 5 फरवरी मंगल रात के 2:03 पे नया चांद बन रहा है और 5 फरवरी को 2019 में 2:47 पे गुरूब शम्स था, सूरज के गुरूब का वक्त था। अब 17:47 में से हमने क्या माइनस करना है? 2 घंटे 3 मिनट जिस वक्त नया चांद बना था। जब 17 में से 2 घंटे माइनस किए तो कितने आ गए हमारे पास? 15 घंटे। तो देखिए आगे 15 घंटे 44 मिनट लिखा हुआ है। अब 17:47 और 18:14 यानी इस चांद के ग्रुप का वक्त, तो चांद भी सूरज के ग्रुप के बाद ग्रुप हो रहा है जी। तो कितनी देर के बाद जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आया 27 मिनट। जी नजर आ रहा है जी? ठीक है। अब बताइए मुझे कि क्या ये चांद नजर आएगा? तो ये चांद नजर नहीं आएगा। अब अगले दिन क्या सूरत हाल बनेगी? अगले दिन सूरत हाल ये बनेगी कि 15 घंटे और 44 मिनट ये उम्र थी, इसमें 24 घंटे और जमा कर दें। तो जब 24 घंटे जमा करेंगे तो देखें आगे 6 फरवरी को क्या सूरत हाल बन रही है? 39 घंटे 44 मिनट चांद की उम्र बन रही है और दुरानिया कितना बन रहा है 6 फरवरी को? 82 मिनट। तो ये चांद बासानी नजर आ जाएगा। हमें तो 22 घंटे से ज्यादा उम्र का चांद नजर आ जाता है, ये तो फिर हमारे पास जो है 39 घंटे इसकी उम्र बन रही है और ये नुमाया हर एक को नजर आ रहा होगा। जब 6 फरवरी को चांद नजर आएगा तो यकम किस तारीख को होगी? आगे देखिए लिखा हुआ है 7 फरवरी जुमेरात वाले दिन जो है वो यकम होगी। मेरा ख्याल ये बात भी आपको समझ में आ गई जी। आगे चलिए थोड़ा सा, और रमजान मुबारक, और रमजान मुबारक भी मेरा ख्याल उन्होंने पहले शुरू किया था, याद आया कुछ? नहीं, वो सऊदीया के साथ तो करते नहीं। मैं आपकी याददाश्त के लिए कि जब वो मसला बना था, फवाद चौधरी साहब ने एक कैलेंडर बना के दिया था, कुछ याद आया हो आपको? उन्होंने कहा था जी फलान तारीख, नहीं वो कैलेंडर तो शायद बाद में आया था। उन्होंने क्या किया कि वो रमजान मुबारक में कैलेंडर लेके आए थे, तो इन्होंने क्या किया था, एक दिन पहले जो है वो शुरू किया था। जरा देखें कि क्या सूरत हाल थी, कि क्या वो चांद नजर आ सकता था। रमजान मुबारक 5 मई इतवार 3:45 जी। गुरूब शम्स
19 بجے یعنی 7 بجے. اب 19 میں سے 3:45 نکال دیں یعنی 3.25 گھنٹے, تو آگے دیکھیں 15 گھنٹے 15 منٹ لکھا ہوا ہے, اور دورانیہ غروب عین کتنا آ رہا ہے 25 منٹ. تو کیا یہ چاند نظر آئے گا؟ تو یہ چاند نظر نہیں آیا پورے پاکستان میں. ٹھیک ہے, اب اگلے دن کیا صورتحال ہوگی 6 مئی کو. یہ دیکھیے 6 مئی کو 39 گھنٹے اور 15 منٹ چاند کی عمر, اور 88 منٹ جو ہے وہ کیا بنے گا, اس کا دورانیہ بنے گا. اب 6 مئی کو جو ہے وہ چاند نظر آیا, اور پھر یکم رمضان المبارک جو ہے وہ 7 مئی کو ہوئی تھی, اور پہلا روزہ ہم نے 7 مئی کو رکھا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ وہ آ جاتی ہے فواد چودھری صاحب والی بات. اب شوال المکرم کی بات آ جائے جس پہ عید ہوئی. ٹھیک ہے, اور دیکھیں کتنا خطرناک معاملہ ہوا یہاں پہ. یہ 3 جون پیر دوپہر کے 3:01 یعنی 15:01 لکھا ہوا ہے جی. آگے دیکھیے غروب شمس کتنے بجے ہے 19:20 یعنی 7:20, اور غروب قمر دیکھیں کتنے بجے 7:18. اس کا کیا مطلب ہوا کہ چاند جو ہے وہ 2 منٹ پہلے ہی غروب ہو جائے گا سورج کے غروب سے. یعنی وہ چاند جو غروب ہو گیا ہے سورج کے غروب سے بھی پہلے, وہ پشاور والوں کو نظر آ گیا. صحیح ہے, وہ پھر پھڈا بن گیا. پھر ہم بھی اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا وہ 15 گھنٹے والا پچھلا تو ایک عجیب یعنی تھا نا, وہ اس وقت جو انہوں نے کہا 15 گھنٹے کا چاند ہم نے دیکھ لیا, یہاں تو تھا ہی نہیں, یعنی وہ تو پہلے غروب ہو گیا. تو مغرب کے بعد کیا رہے, چاند نظر آ گیا, چاند نظر آ گیا. وہ اتنی شہادتیں آ گئی, وہ آپ چلے جائیں نیٹ پہ یا ادھر تو وہ جناب یہ دیکھیں اس کو بھی نظر آ گیا, اس کو بھی نظر آ گیا, اس کو بھی نظر آ گیا. یار ہاں یہ کہہ رہے ہیں افغانستان کی پہاڑی, یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا پہاڑی پہ نظر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. پہلے تو یہ بات کریں گے جو چاند غروب ہو گیا وہ کیسے نظر آ گیا. اب سورج کے غروب کے بعد کوئی بندہ کہے مجھے سورج نظر آ گیا, ہاں یہ کہتے ہیں کیا جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہمارا موضوع علیحدہ سے ہے. آج ہمارا موضوع صرف آج ہم نے پشاور نہیں ڈسکس کرنا تھا, وہ ہم علیحدہ سے کریں گے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. تو یہ آج ہے کہ پیشن گوئی کیسے ہوتی ہے کہ پشاور میں چاند, چونکہ کیلنڈر پشاور کا ہے تو یہ تو بہرحال یہ صورتحال ہوئی. تو آگے دیکھیے اگلے دن کیا صورتحال ہے. 4 جون کو اگلے دن میں 28 گھنٹے اور 19 منٹ چاند کی عمر بنی, اور تقریباً 62 منٹ جو ہے وہ چاند جو ہے وہ رہا, اور کہہ لیں کہ یہ پھر نظر آیا. اور پھر ہماری کمیٹی نے اعلان کیا یکم شوال المکرم جو ہے 5 جون کو ہوگی جی. یہاں پہ کہہ لیں کہ وہ نزول ہو چکا ہوا تھا فواد چودھری صاحب کا, چونکہ قمری کیلنڈر بھی جو ہے وہ ہمارا, تو یہ اس بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا کہ 4 جون کو نظر آئے گا اور 5 جون کو عید ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات. یعنی انہوں نے تقریباً 15 رمضان المبارک کو شاید اعلان کیا تھا کہ ہم جاری کریں گے کیلنڈر, شاید کسی کو یاد ہو تو. اچھا 20-21 کو آیا تھا. ہوا کیا, میں بھی چونکہ کور کر رہا ہوتا ہوں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں, تو ہم نے تو کیلنڈر پہلے سے بنایا ہوا تھا. اب میرے ذہن میں آیا, اس نے جو پہلی پریس کانفرنس کی کہنے لگا جی ہم 10 سالہ کیلنڈر جاری کریں گے. پہلے تو اس نے جاری کر دیا, یعنی 10 سالہ کا اعلان کر دیا جی ہم 10 سالہ قمری کیلنڈر بنانے جا رہے ہیں, کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ایسے ہے ویسے. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. اب وہ ہمارا شعبہ تھا, میرے متعلق شعبہ تھا, تو اب میں نے کہا یار میں کیا کروں. اب میں نے کیا کیا, ہم نے بھی جناب وہ یہ جو 2 سالہ بنایا ہوا تھا ابھی تو اسی کی ضرورت تھی, ہم نے اس کو فیس بک پہ اور ادھر ادھر چڑھانا شروع کر دیا, سوشل میڈیا پہ وائرل شروع. تو یہ کام ہم پہلے سے کر رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ چاند کب نظر آتا ہے. وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ یار یہ مولویوں کو پتہ ہی کچھ نہیں, چاند نظر کیا ہوتا ہے, آتا ہے نہیں آتا ہے, یہ دوربینیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب سائنس اتنا ترقی کر گئی ہے, ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے, وہ 1000 سال کا کیلنڈر بنایا جا سکتا ہے. تو اس نے اپنی طرف سے کیا کیا, 10 سال کا جو ہے نا وہ اس نے اعلان کر دیا جی ہم 10 سال کا کیلنڈر انشاءاللہ 15 رمضان المبارک کو جو ہے وہ ہم جاری کریں گے. تو کمیٹی کی پھر ضرورت نہیں رہے گی, تو ہم اس کو ختم کر دیں گے. اب میں بڑا سوچوں یار کیا کریں یار. ٹھیک ہے, اب ظاہر کہ ایک وہ بڑی جو ہے نا وہ مجھے ایک ہو کہ یار اس کا حل کیا جائے. تو پہلا کام تو ہم نے یہ کیا کہ یہ جو بنایا ہوا تھا اس کو ہم نے وائرل کرنا شروع کر دیا. 2 دن رہ گئے 15 رمضان المبارک کو نا, 3 دن میرا خیال. میں نے کہا یار اس نے 10 سال کا کیلنڈر بنانا ہے, ہم 20 سال کا بنائیں گے. ٹھیک ہے نا, اس نے 10 سال کا جاری کرنا ہے, ہم 20 سال کا جاری کریں گے.
میں جناب وہ شروع ہو گیا, کمپیوٹر سیدھا کر لیا اور سارا کچھ جو ہے نا سافٹ ویئر کھول لیے اور شروع بنا گیا. میرا کہ ایک دن لگا, مجھے پورا دن رات لگا ہوا ہوں, رمضان المبارک سحری افطاری چل رہی, کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں. وہ جناب مجھے ایک دن میں نے رف بنا لیا. تو اگلے دن میں نے اس کو نیٹ کیا. نیٹ کرنے کا مطلب میں نے دوبارہ چیک کیا کہ یہ نہ ہو کوئی گڑبڑ ہو جائے, چونکہ یہ ہم حکومت کے مقابلے میں آ رہے ہیں, تو یہ نہ ہو کوئی غلطی بن جائے. تو چاند جو ہم کہیں نظر آئے گا تو وہ چاند نظر نہ آئے اس دن, تو پھر وہ ایک اچھا نہیں لگتا. پھر یہ 20 سال تک رہے گا تو ہم بھی ہوں گے, تو یہ نہ ہو کہ کیریئر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یار یہ عرفان صاحب نے کیلنڈر بنایا تھا تو یہ دیکھیں یہ تو اس پہ چاند نظر نہیں آ رہا, تو یہ کیا ہوا, تو یہ تو غلط ثابت ہوا. تو میں نے کہا یار یہ بھی مسئلہ ہے, تو یہ 20 سال تک یہ میری جان کھاتا رہے گا کیلنڈر, جتنی دیر تک میں نے بنایا کہ یار وہ دیکھیں آپ نے غلط کام کیا تھا, وہ یہ آپ کی پیشن گوئی غلط ہو گئی تھی. چلیں خیر وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے. تو میں نے کہا یار یہ صحیح بنایا. تو اگلے دن میں نے کر کے 13 رمضان المبارک کو ہم نے اپنا قمری کیلنڈر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا 2 دن پہلے ہی. 20 سالہ قمری کیلنڈر, وہ آپ ذرا 20 سالہ قمری کیلنڈر سرچ کریں گے تو وہ آپ کو اس کی PDF وغیرہ, وہ کہہ لیں کہ جب 15 رمضان المبارک آیا تو اب سارے میڈیا والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ ٹکر بھی لگ گئی مرکزی رویت ہلال کمیٹی سے, اعلان بھی ہو گیا, وزیر صاحب آ گئے کہ اب کیا کریں یار. تو اب ہم نے تو 2 دن پہلے ہی ہر جگہ ہمارا کیلنڈر جو تھا وہ وائرل ہو گیا. تو میں نے بھی اسی نیت سے بنایا تھا, میں نے کہا جب کوئی گوگل پہ سرچ کرے گا قمری کیلنڈر کو تو چلے یار ہمارا کیلنڈر بھی کوئی 2-4 لوگ دیکھ ہی لیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ قمری کیلنڈر تو سرچ ہوگا نا فیس بک پہ جب وہ آئے گا, تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں. وہ کیا ہوا کہ اس کا آیا ہی نہیں 15 رمضان المبارک کو, ٹھیک ہے, وہ 16 کو بھی شاید نہیں آیا, یا شاید اس کے بعد اس نے 1-2 دن کے بعد کی کہ ہم نے وہ کیلنڈر بنا کر وہ جو ہے وہ ان کو پیش کر دیا ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے. تو وہاں سے پاس ہو کے تو پتہ نہیں وہ بنا تھا نہیں بنا تھا کیا ہوا. بہرحال انہوں نے کہا جی پھر پریس کانفرنس کی, جی ہم نے 5 سالہ قمری کیلنڈر بنایا ہے. وہ میرے خیال 10 سالہ بنا نہیں سکے ہوں گے, اس وجہ سے 5 سالہ. تو ہم نے تو پہلے ہی اسے ڈبل جو ہے وہ جاری کر دیا ہوا تھا, اور ہم نے PDF بنا کر اور سب ہر جگہ وہ پہنچ گیا ہوا تھا. اس میں پھر جو شرعی احکام تھے وہ بھی ہم نے لکھے ہوئے تھے الحمدللہ. تو وہ فائدہ ہوا. اب اسی طرف آنے لگے نا, میں کیا لگے تھوڑی سی ترتیب بنا رہا ہوں. کبھی وہ رمضان المبارک میں ہے نا کہ اب اس کا وہ منظر عام پہ آ گیا ہے, تو اب جب وہ منظر عام پہ آ گیا ہے تو اب شوال المکرم تو گزر گیا. یعنی وہ پوپل صاحب نے بھی کہا جی ہم تو کرنے لگے ہیں, عید ہے, فواد چودھری صاحب کا کیلنڈر جہاں مرضی جائے, ہم تو جناب اعلان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب وہ بھی اس کے مطابق عید اور ہمارے کیلنڈر کے مطابق عید کا دن ایک ہی تھا فواد چودھری کے کیلنڈر کے مطابق. لیکن پوپل صاحب نے کہا جی کون سا قمری کیلنڈر, ہم تو کر رہے ہیں جی. تو چاہے چاند غروب بھی ہو گیا پھر بھی ہمیں نظر آ گیا, ہم تو جناب چلیں عید کی نماز پڑھیں جی, ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال وہاں پہ. تو بہرحال وہ بھی پھر شروع ہو گئے. وہ کیا لگے جو چلتا رہا چینلز پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو, یعنی اب بھی YouTube کے اوپر ویڈیوز موجود ہوں گی. جی آگے چلیں. پھر آ گیا ذی قعدہ کا مہینہ. اب چونکہ وہ کمیٹی سے ٹکر تو ہو ہی گئے تھے, اب ذی قعدہ کے مہینے میں کیا ہوا, یہ بڑی دیکھنے والی چیز ہے. دیکھیں جناب, یہاں پہ کیلنڈر غلط ثابت ہوتا ہے فواد چودھری کا, اور کیوں ہوتا ہے وہ دیکھیے ذرا. ذی قعدہ کا مہینہ 3 جولائی بدھ رات 12:16 پہ نیا چاند بنا. سورج کے غروب کا وقت ہے پشاور میں 19:28. چاند کے غروب کا وقت ہے 20:08 یعنی 8:08. چاند کی عمر کتنی بنی؟ 19 گھنٹے 12 منٹ. اور دورانیہ کتنا بن رہا ہے؟ یعنی تقریباً یہ جو ہمارا اصول ہے اس کے قریب قریب جا رہی تھی بات. اب یہ ان کے کیلنڈر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ چاند نظر آئے گا, ہم نے لکھا ہوا تھا کہ یہ چاند نظر نہیں آئے گا. اور یہ چاند پورے ملک میں نظر نہیں آیا, دوربینوں میں بھی نظر نہیں آیا. محکمہ موسمیات نے کہا جی پورے ملک میں چاند نظر نہیں آیا, ٹھیک ہے. پھر کہہ لیں کہ مزید آگے چلے جائیں آپ, کہہ لیں اسپارکو والے, ان کو بھی نظر نہیں آیا. پرائیویٹ جو ادارے بیٹھے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی کہا جی ہمیں پورے ملک میں چاند نظر نہیں آیا. تو اب ہوا کیا بھلا یہاں پہ؟ یہ تاریخ تھی پوپل صاحب کی 30 شوال, جن کو ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے
ان کو 30 شوال کو بھی چاند نظر نہیں آ رہا. 29 تو چھوڑ دینا, 30 کو بھی نہیں نظر آ رہا. یہ وہ تاریخ بنی, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اب کیا ہوا کہ وہ دونوں بندے جو تھے وہ غلط ثابت ہوئے. ایک قمری کیلنڈر جہاں جو فواد چودھری نے بنایا تھا وہ بھی یہاں پہ غلط ہو گیا, اور دوسری طرف سے کیا ہوا کہ وہ ظاہر ہے کہ اب لوگ تو کہہ رہے ہیں یار پشاور میں تو پہلے چاند نظر آ جاتا ہے, یار وہ تو پہاڑیوں پہ ہے, وہ تو فلاں جگہ پہ ہے پاکستان میں. او بھائی وہ تو 29 سے بھی پہلے آپ کو نظر آیا تھا, اب تو 30 کو بھی نہیں نظر آ رہا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ صورتحال وہاں پہ پھر یہ بنی, اور یہاں پہ وہ پہلی مرتبہ جو اس کا کیلنڈر غلط ثابت ہوا یہ ذیقعدہ کے مہینے میں تھا. اور میرا خیال اب یہ چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگلے دن پھر جو ہے وہ چاند نظر آیا, اور یکم ذیقعدہ جو ہے وہ 5 جولائی کو ہوئی. جی اس سے آگے ذرا چلیں ہم صفر المظفر کے مہینے میں. جی نظر آ رہا ہے صفر کا چاند. یہ دوسری مرتبہ اس کا چاند جو تھا وہ غلط ثابت ہوا, اس لیے میں اس کو وہی موضوع جو ہے وہ چھیڑ رہا ہوں یہاں پہ. جی 28 ستمبر دیکھیں, ہفتہ رات 23:26 پہ نیا چاند بنا. جی صفر المظفر نظر آ رہا ہے 28 ستمبر ہفتہ. جی آگے ذرا چلیں تو آپ 18:03 پہ کیا ہے, سورج کے غروب کا وقت ہے, اور چاند کے غروب کا وقت دیکھیں کیا ہے 18:09. اور آگے یہ ہم نے ڈیش ڈیش کیوں لگایا ہوا ہے کیا؟ سوچیں کیوں لگایا ہوا ہے ڈیش ڈیش یہاں پہ؟ یہ کو ہم بھول گئے ہیں جی. نیا چاند جو ہے وہ رات کو بنا ہے 11:30 بجے. مثلا آج چاند دیکھنا ہے تو ہمیں چاند کی عمر چاہیے. چاند کی عمر کہاں سے آئے گی؟ نئے چاند سے. تو نیا چاند ہی جب رات کو 11:30 بجے بن رہا ہے تو مغرب کے بعد آپ کیا دیکھیں گے بھائی؟ تو آغاز ہی آپ نے رات 11:30 بجے کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جب سورج غروب ہو گیا تو نیا چاند اس کے بعد جا کے بن رہا ہے. اس وجہ سے یہاں ڈیش ڈیش ہے کہ یہاں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی, چونکہ نیا چاند جو ہے وہ رات کو 11:30 بجے بن رہا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی کہ ڈیش ڈیش کیوں لگے ہوئے ہیں. جی اب دیکھیں کہ اس دن تو نظر نہیں ہے, یعنی کیا لیں کہ نیا چاند لیٹ بنا. تو اب 29 ستمبر کو کیا ہوگا؟ 29 ستمبر کو دیکھیں 18 گھنٹے اور 37 منٹ اس کی عمر بنے گی تقریباً. کیوں؟ 18:09 دیکھیں پیچھے جو 18:03 پہ سورج غروب ہو رہا تھا, سورج کے غروب کا وقت تھا 18:03, اور نیا چاند بنا تھا تقریباً رات 11:26 پہ. تو 12 بجے نیا دن شروع ہوتا ہے نا, تو اب 26 منٹ کہہ لیں کہ وہ بھی 34 منٹ لے لیں, اور پھر یہ ملا کر ٹوٹل جو ہے 18 گھنٹے 37 منٹ چاند کی عمر. اور آگے دیکھیں دورانیہ کتنا ہے 44 منٹ. اب یہ فواد چودھری صاحب کا کیلنڈر کہہ رہا تھا کہ یہ چاند جو ہے وہ نظر آئے گا. اچھا پیچھے ایک میں بات رہ گئی کہ اگر آپ ان کی اپلیکیشن دیکھیں جو ہے جو فواد چودھری نے بنائی تھی, اس میں اب انہوں نے تاریخ چینج کر دی ہے. وہ پچھلا جو چاند ذیقعدہ کا غلط ہوا تھا نا, تو پھر انہوں نے کیا کیا, اگلے دن تاریخ چینج کر دی, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ غلطی ہوئی تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں, یعنی وہ چینج کر دی. اب یہاں پہ نیا مسئلہ آ گیا. اب یہ چاند پھر جو ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ نظر نہیں آیا. محکمہ موسمیات نے بھی کہا جی ہمیں کسی جگہ چاند نظر نہیں آیا. اسپارکو والوں کو بھی جو ہے وہ نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, وہ کہہ لیں کہ یہ بھی ایشو رہا. اور بھی جو پرائیویٹ تھے ان کو بھی نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. پھر کچھ لوگوں نے دوربینیں لگائی ہوئی تھیں, انہوں نے دعویٰ کیا جی ہمیں دوربین سے نظر آ گیا. ٹھیک ہے, پھر یعنی کہہ لیں کہ اب دوربین سے چاند نظر آ گیا ہے. اب اس میں اور مسئلے ہیں, یہ انشاءاللہ جب دوربین والی باتیں ہم کریں گے تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے. بہرحال عام پورے پاکستان میں یہ چاند بھی نظر نہیں آیا. اور یہاں پہ دیکھیے کہ ہمارا کیلنڈر کہہ رہا تھا کہ یہ چاند 29 ستمبر کو نظر نہیں آئے گا. اور پھر جب 29 کو نظر نہیں آئے گا, کیوں نہیں نظر آئے گا؟ چونکہ اس کی عمر 18 گھنٹے ہے, 22 گھنٹے کم از کم ہونی چاہیے, اور پھر ادھر 44 منٹ ہے, 45 منٹ سے زیادہ ہونا چاہیے. دونوں اصول جو ہے, جو دونوں شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی تھی. اب دیکھیں 29 ستمبر, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ 30 ستمبر آئے گی. اس کا مطلب 29 کو نظر نہیں آیا تو 30 ستمبر
کو 30 تاریخ ہوگی اور 1 اکتوبر کو جو ہے 1 سفر ہوگی. یہ دیکھیں اسی کے مطابق پھر جو ہے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اعلان ہوا تھا. یہ تو ہو گئے 2 مرتبہ. اب تیسری مرتبہ پھر غلط ہوا. وہ کب ہوا؟ یہ ربیع الثانی کے مہینے میں. جی ربیع الثانی نظر آ رہا ہے؟ یعنی اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کیلنڈر کتنا پرفیکٹ ہے. یعنی انہوں نے بھی بنایا تھا تو ہم نے بھی بنایا ہوا تھا, تو ہم نے تو الحمدللہ پہلے سے جاری کیا ہوا تھا. جی ربیع الثانی میں دیکھیں کیسے غلط ہوا. 26 نومبر منگل کو رات کے 10:05 پہ نیا چاند بن رہا ہے. یہاں پھر وہی مسئلہ, 8:05 پہ نیا چاند بن رہا ہے. اب 8:05 ہے تو اس کا مطلب ہے سورج کے غروب کے بعد نیا چاند بن رہا ہے. تو آگے جو چاند کی عمر نہیں لکھی ہوئی وہ اس وجہ سے نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے, اب اس سے اگلی تاریخ آ جائیں 27 نومبر. 27 نومبر کو دیکھیں چاند کی عمر کتنی بن رہی ہے؟ 21 گھنٹے. اور ادھر کتنے ہیں؟ 46 منٹ. ایک شرط پوری ہو رہی ہے اور ایک نہیں ہو رہی. ہم نے کہا جی یہ چاند نظر نہیں آئے گا. اب یہ جو فیصلے تھے نا, جو اس طرح کے چاند تھے, یہ میرے لیے لینا بہت مشکل تھا. یعنی میں نے بھی تو لکھنا ہوتا نا یہ نظر آئے گا نہیں آئے گا. تو اس طرح کے وہ 20 سالوں کے کیلنڈروں کے اوپر جب میں نے بنائے تو کتنے چاند اس طرح کے آئے ہوں گے کہ یار اس پہ نظر آئے گا نہیں آئے گا, کیا اس کو لے. تو ہم نے کہا جی یہ چاند نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ لکھا. اور یہ دیکھیں پھر یہ والا چاند 21 گھنٹے کی عمر کا چاند بھی نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے یہ تیسری مرتبہ ایک ہی سال کے اندر جو ہے یہ 1 ربیع الثانی جو ہے 29 نومبر کو ہوئی. یہ 27 نومبر کو چاند نظر نہیں آیا اور 28 کو 30 ہوئی اور پھر 1 ربیع الثانی جو ہے وہ اس تاریخ کو ہوئی. جی میرا خیال یہ سمجھ میں آ گئی بات. اس طرح کہہ لیں کہ جب میں نے 20 سالہ کیلنڈر بنایا تو کچھ جو وزارت سائنس میں بھی تھے لوگ, ان کے مجھے فون بھی آئے, آپ نے بھی کیلنڈر بنایا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی ہم نے بھی بنایا ہوا ہے. کیوں ہم نہیں بنا سکتے؟ بھئی ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ بھیجیں. میں نے کہا لیں جی موسٹ ویلکم, ہم تو ہول سیل میں تقسیم کر رہے ہیں سب کو, سبھی لیں. تو انہوں نے پھر مجھے کہا جی یہ جو ہم نے کیلنڈر بنایا ہے وہ اس میں فرق آ رہا ہے آپ کے ساتھ. تو کتنا کا فرق, آپ نے کیسے بنایا ہے؟ میں نے کہا جیسے بناتے ہیں میں نے ویسے ہی بنایا ہے. اب میں اس کو کیا بتاؤں فون پہ کیسے بنایا ہے؟ آپ نے ڈیٹا کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہا جہاں سے لیتے ہیں وہیں سے لیا ہے. صحیح ہے نا, آپ ظاہر ہے کہ فون پہ پہلی بار اسے بات ہو رہی ہے, تو وہ تھا بھی کوئی بڑا پڑھا لکھا. میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں. کہنے لگے جی میں جائزہ لے رہا ہوں, ہمارے ساتھ یہ 2019 میں 3 جگہ فرق آ رہا ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کا چاند جو آپ کہہ رہے نظر آئے گا اور یہاں کہہ رہے نہیں نظر آئے گا, تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہمارے والا ہوگا جو ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو چاند ہم نے کہنے جی آپ نے اچھی طرح چیک کر لیا. میں نے کہا بالکل, میں نے 2 مرتبہ چیک کر کے بنایا کیلنڈر, ویسے نہیں بنایا. یہ تو پہلے ہی بنا چکا ہوا تھا نا, یہ تو 2018 میں بنایا ہوا تھا. تو پھر میں نے پھر چیک کیے, جب 20 سالہ بنایا تو پھر چیک کیے ان کو. میں نے کہا یار کہیں غلط نہ ہو جائے, 2 3 جگہوں سے میں نے ویریفائی کر کے پھر بنایا الحمدللہ. تو یہ میں نے کہا جی یہ 3 مرتبہ غلط ہوگا آپ کا کیلنڈر جو آپ نے جاری کیا ہے, اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو وہ ایسا ہی ہوا کہ وہ 3 مرتبہ غلط ہوا. تو پھر ہم پہلے سے پوسٹیں وغیرہ تیار کر کے بیٹھے ہوتے تھے کہ جب یہ ہونا ہے تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے. تو پھر ہم وہ کر رہے ہوتے تھے جو ہو رہا ہوتا تھا. الحمدللہ 3 مرتبہ ہم نے کیا, پوری تیاری سے میں بیٹھا ہوتا تھا. اب غلط ثابت ہونا, اب میں نے یہ پوسٹ جاری کرنی ہے, پھر یہ کرنی, پھر یہ کرنی, پھر یہ کرنی. بہت مزہ آیا الحمدللہ. اچھا اب آ جائیں ہم 2020 میں. کافی انجوائے کر رہے ہیں آج آپ ہیں. جی 2020 میں ابھی کی بس یہ بات کرتے ہیں اور پھر ہم تھوڑا سا بلکہ 2020 آپ خود دیکھیے گا. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ کیلنڈر تو اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ جو ہمارا اگلا سوال ہے کہ اگر چاند ایسے نظر آتا ہے, یہ تو آپ نے پاکستان کی بات کر دی, پاکستان کے اندر فرق کتنا کا آئے گا ایک شہر سے دوسرے شہر, یہ میں آپ کو الگ سے سمجھاؤں گا, وہ ہمارا الگ سے ہوگا. ابھی ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کی, کہ آپ نے یہ پاکستان کے لیے بتا دیا, پاکستان میں تو چاند نظر آیا یا نہیں آیا یہ بات ہو گئی. سعودی عرب میں آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ بتائیں, یا ہم کسی اور ملک کے لیے کیلکولیشن کرنا چاہیں تو وہ کیسے کیلکولیشن کریں گے؟ سمجھ میں یہی بات. یعنی پاکستان میں یہ تو آپ نے کیلنڈر دے دیا, یہ ہم نے رکھ لیا, اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان میں چاند نظر آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے یہ پتا چلا. اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سعودی عرب میں
کیا چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا اس کیلنڈر سے کیا ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل لگا سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک سے اس ملک میں سورج ہم سے پہلے غروب ہوتا ہے یا ہم سے بعد میں غروب ہوتا ہے. پہلی بات کیا نوٹ کرنی ہے کہ سورج جو غروب ہوتا ہے یا نمازوں کے اوقات ہم سے پہلے ہوتے ہیں یا ہم سے بعد میں ہوتے ہیں. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے بعد میں ہوتے ہیں. پہلے ہوتے تو کتنی دیر پہلے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ سعودی عرب کی چونکہ ہم مثال لے رہے ہیں تو ہم سے سعودی عرب میں سورج تقریباً 2 گھنٹے کے بعد غروب ہوتا ہے. تو اب کیا ہوگا جب چاند وہاں پر غروب ہوگا تو چاند کی عمر 2 گھنٹے بڑھ جائے گی چونکہ وہاں پہ لیٹ غروب ہوگا. تو چاند نئے چاند کے بننے کا وقت تو ایک ہی ہے پوری دنیا میں, وہ تو چینج نہیں ہوگا, لیکن وہاں پہ نماز مغرب کا وقت پاکستان سے چونکہ 2 گھنٹے کے بعد ہوگا تو وہاں 2 گھنٹے کے بعد چاند دیکھا جائے گا. تو 2 گھنٹے جب گزریں گے تو اس کا مطلب چاند کی عمر میں کچھ اضافہ بھی ہو جائے گا. تو کتنا اضافہ ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے. ٹھیک ہے, اب 2 گھنٹے میں چاند غروب آفتاب کے وقت تھوڑا سا فاصلہ بھی بڑھے گا. جس طرح کہ ہم نے کہا کہ پورا جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں جو فرق آتا ہے سورج اور ان دونوں کے درمیان وہ 12.20 درجے آتا ہے. ٹھیک ہے, اب 1 گھنٹے میں فرق کتنا ہوگا؟ تقریباً آدھا درجہ 1 گھنٹے میں. تو 2 گھنٹے میں کتنا ہو گیا؟ 1 درجہ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے وہ تھوڑا سا فاصلہ جو پاکستان میں بن رہا تھا سورج اور چاند کا وہ بھی تھوڑا سا بڑھ جائے گا, معمولی سا. اس سے کتنا فرق آ جائے گا؟ اس سے 3-4 منٹ کا فرق آ جائے گا. بہت زیادہ آ جائے گا تو 5 منٹ کا فرق آ جائے گا, یعنی بڑھ جائے گا. اگر پاکستان میں دورانیہ جو ہے وہ 40 منٹ ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے 44 منٹ ہو جائے, 45 منٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو بڑھ جائے گا چونکہ وہاں پہ مغرب ہے, وہ مغرب کی طرف ہے, اور 2 گھنٹے بعد چاند کی عمر بھی بڑھے گی اور دورانیہ بھی, دونوں چیزیں بڑھیں گی. تو اب جو صورتحال اس تاریخ کو پاکستان میں بن رہی ہو تقریباً اسی طرح کی ملتی جلتی صورتحال 2 گھنٹے چاند کی عمر میں اضافہ کر لیں اور دورانیے میں بھی کیا کریں 3-4-5 منٹ کا اضافہ کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہاں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں چاند کی صورتحال کیا تھی. ذرا دیکھیے 2019 میں ہی آ جائیں آپ. چاند کی عمر والا کھانا اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھیے ذرا. کیا ہے 10 گھنٹے اور 51 منٹ عمر ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہاں پہ 12 گھنٹے بن جائے گی. تو جو چاند یہاں نظر نہیں آ رہا تو وہاں پہ بھی نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اس تاریخ کو اس سے اگلے 15 گھنٹے 44 منٹ ہے تو وہاں 17 گھنٹے ہو جائے گی. تو نہ یہاں نظر آیا نہ وہاں. اس سے اگلی بات کیا ہے کہ ابھی نیا چاند ہی نہیں بنا. تو اب دیکھیں 7 مارچ جو اگلے ڈبے میں 21 گھنٹے عمر بن رہی ہے, نظر آئی 21 گھنٹے عمر نظر آ رہی تیسری لائن میں. اب یہ پاکستان میں 21 گھنٹے تو وہاں کتنی ہو جائے گی 23. تو 40 منٹ ہے تو ہو سکتا ہے وہاں 45 منٹ ہو جائے. تو شاید یہ چاند نظر آ جائے, یعنی ایک فرق آ گیا, اس سے اگلے پہ آ جائے. 4 گھنٹے 47 منٹ عمر بن رہی ہے تو نہ پاکستان میں نظر آئے گا, وہاں پہ 6 گھنٹے بن جائے گی. اس سے آگے 15 گھنٹے ہے تو وہاں 17 گھنٹے, پھر 4 گھنٹے ہے تو وہاں پہ 6 گھنٹے, 19 گھنٹے تو وہاں 21 گھنٹے, 11 گھنٹے ہے تو وہاں پہ 13 گھنٹے, 3 گھنٹے ہے تو وہاں پہ 5 گھنٹے. آگے دوسرے ڈبے میں 18 گھنٹے عمر بن رہی تو وہاں پہ 20 گھنٹے, پھر نیچے 8 گھنٹے 47 منٹ ہے تو وہاں پہ 10 گھنٹے, پھر آگے آ جائیں 21 گھنٹے تو وہاں پر 23 گھنٹے بن جائے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ نظر آ جائے, یہاں پہ فرق. پھر 6 گھنٹے 58 منٹ تو وہاں 8 گھنٹے, یعنی پورے 12 مہینے میں آپ نے یہ دیکھا کہ صرف 1-2 مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں چاند نظر نہ آئے اور وہاں پر کیا ہو, چاند نظر آ جائے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ پورے کہہ لیں کہ سال میں فرق. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے مہینے ان کے ساتھ ہی شروع ہونے چاہیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب پھر وہاں پہ مہینہ کیسے شروع کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں, وہ نئے چاند کی بنیاد پہ مہینہ شروع کر دیتے ہیں. نئے چاند کی بنیاد پہ شروع کر دیتے, مطلب یہ کہ اگر غروب آفتاب سے پہلے نیا چاند بن گیا ہے تو وہ کیا کریں گے, مغرب کے بعد نیا مہینہ نئی تاریخ شروع کر دیں گے, بھلے نظر آئے بھلے نظر نہ آئے. ٹھیک ہے,
اب شاید انہوں نے تھوڑا سا اصول یہ بھی بنایا ہے کہ سورج کے غروب کے بعد چاند غروب ہو، یعنی نیا چاند تو مغرب سے پہلے بن گیا لیکن ہو سکتا ہے کہ چاند پہلے غروب ہو جائے، جس طرح یہاں ہمارا پشاور والا ایشو بنا تھا تو ہم نے یہاں پہ چاند تو بن گیا تھا 4 گھنٹے 19 منٹ عمر تھی، لیکن وہ غروب جو تھا وہ کیا ہو رہا تھا، وہ پہلے ہو گیا 2 منٹ. تو اب انہوں نے یہ بنایا کہ وہ غروب بھی سورج کے غروب کے بعد ہونا چاہیے. تو اگر نیا چاند پہلے بنے اور چاند جو ہے وہ سورج کے غروب کے بعد غروب ہو رہا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کیلکولیشنز کی بنیاد پر انہوں نے ایک کیلنڈر بنایا ہوا ہے جس کو ام القریٰ کیلنڈر کہتے ہیں. تو اس کے مطابق وہ یکم کر دیتے ہیں، بھلے چاند نظر آئے یا چاند نظر نہ آئے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کی یکم ایک دن پہلے ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری یکم جو ہے وہ ایک دن بعد ہو رہی ہوتی ہے. جی وہ شریعت کا حکم ہمارا علیحدہ سے سوال ہے، وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہے نا کہ ذرا آپ دوبارہ پھر آئیں، تشریف لائیں، پھر سوچیں بھی. جی یہ ذرا دیکھیے یہاں پہ کیلنڈر ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے، ایک کیلنڈر بنا ہوا دیکھیں. جی یہ دیکھیے ایک کیلنڈر آپ کو نظر آئے گا، تقویم ام القریٰ اوپر لکھا ہوا ہے. کیلنڈر فار دی ایئر 2020، اوپر مسجد الحرام کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ دیکھیں جی یہ کیلنڈر آپ کو کہاں سے ملے گا، یہ سرکاری ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کا ایڈریس بھی ہم نے دیا ہوا ساتھ میں. یہ دیکھیں http umulqura.org.sa ایئر کیلنڈر. یہ آپ یہ سارا لکھیں گے تو یہ کیلنڈر آپ کے سامنے آ جائے گا. تو کوئی بہت زیادہ کوئی پنچایت نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، ویب سائٹ پہ آپ یہ لکھیں تو یہ کیلنڈر 2020 کا آ جائے گا سامنے. تو یہ آپ پورے کیلنڈر کا جائزہ لیں، چونکہ یہ 2020 کا ہے تو ہم چونکہ نیا سال شروع ہوا تھا تو آپ کو نوٹس پورا سال فائدہ دیتے رہیں گے، تو اس وجہ سے ہم نے دیا ہے. تو پچھلے سال کا دیکھیں گے تو انہوں نے سارے میں ایسے کیا. اب بھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ 2020 کا آپ نیو مون دیکھیں اور یہاں پہ یکم دیکھیں. حالانکہ چاند وہاں پہ نظر آنا ممکن نہیں ہے لیکن انہوں نے یکم کر دی ہوئی ہے وہاں پہ. یہ پورا ذرا جائزہ لیجئے گا تو پھر آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی یکم کیسے ہو رہی ہے اور ہمارے ہاں پاکستان میں یکم کیا ہو رہی ہے. پاکستان میں چاند دیکھ کر یکم کی جاتی ہے، مثال کے طور پر حسابات پہ نہیں ہوتی. اگر مثلا چاند نظر آنے کا امکان ہے اور پھر اس پر گواہیاں آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ بندے سچ بول رہے ہیں یا کہہ لیں ٹھیک بات کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کہ ایسے ہی کوئی جو ہے، تو اس کا پورا شرعن اس کا تحقیق کی جاتی ہے، پھر اس کا اعلان کیا جاتا ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. آج کے جو ہمارے موضوعات تھے وہ یہ تھے کہ چاند نظر آنے کی پیشن گوئی جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، قمری کیلنڈر کیسے بنایا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا. قمری کیلنڈر فیل کیوں ہو جاتا ہے، ان کا کرائٹیریا اور ہمارا کرائٹیریا، یعنی وہ جو اصول ہم نے بنائے تھے انہوں نے پتہ نہیں اب 17 گھنٹے کا اصول بنایا تھا کہ 18 گھنٹے کا بنایا تھا، جس کی وجہ سے وہ فرق آ گیا. ہو سکتا ہے انہوں نے 30 منٹ کا بنایا ہو، یہ 16 گھنٹے اور 30 منٹ اس طرح دورانیہ ہو تو پھر یا کوئی اور. تو ہمارا اصول یہ تھا، ہمارا کیلنڈر اس وجہ سے کامیاب رہا. اب اگر اصول ٹھیک نہیں ہوں گے تو کیلنڈر فیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے وہ کیلنڈر جو ہے وہ فیل ہو گیا. تیسرا 29 تاریخ کو چاند نظر آنے کی پیشن گوئی بھی میں نے آپ کو بتا دی. سعودیہ میں اسلامی مہینے کی یکم ایک دن پہلے کیسے ہو جاتی ہے وہ میں نے کیلنڈر بھی بتا دیا، اس کا اصول بھی بتا دیا. جی ایک سوال ہمارا پھر آج رہ گیا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ پاکستان میں ایک دن پہلے روزہ و عید ہو اور سعودی عرب میں ہم سے ایک دن بعد؟ یہ آپ نے سوچ کے آنا ہے کہ کیا ایسے ممکن ہے کہ ہم پہلے کر لیں، وہ ہم سے اگلے دن کریں. ابھی تو وہ پہلے کر رہے ہیں نا. تو یہ آپ نے سوچ کے آنا ہے. کل انشاءاللہ نئی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا سمجھا اس کو یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن في آناء الليل والنهار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا
ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيء ما استعاذ بك منه نبيك عليه الصلاة والسلام، ونسألك خير كل شيء ما سألك منه نبيك عليه الصلاة والسلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.